اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا فی الدین اللهم قوینا فی الدین اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 47 to 59۔ انشاءاللہ شروع کریں گے ہم لوگ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 47۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ آدھی آیت ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ریپیٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے، یا ایوہا، یا ایتوہا، تینوں کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اے، یا ایوہا، یا ایتوہا، اے بنی اولاد بیٹے، ابن کا پلورل ہے بنین بیٹے، اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے اولاد یعقوب، یا پھر ہم ترجمہ کریں گے اے بنی اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں ان کی پوری نسلوں کو کیا کہا جائے گا؟ بنی اسرائیل۔ تو ہم ترجمہ بنی اسرائیل کریں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، واو الف تم سب، ذکرا ذکر کرو، واو الف تم سب۔ اب ذکر کے ہم نے 3 ترجمے آپ کو بتائے تھے۔ ذکر کا ترجمہ یاد کرنا بھی ہوتا ہے، ذکر کا ترجمہ نصیحت بھی ہوتا ہے، اور ذکر کا ترجمہ ذکر بھی ہوتا ہے۔ ذکر کون سا؟ جو ہم اذکار کرتے ہیں، جو کلمات پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اور حمد کرتے ہیں، وہ سب ذکر میں آ جاتا ہے۔ ایک تو وہ ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ذکر یعنی نصیحت، اور تیسرا ذکر یعنی یاد دہانی، تو یاد کے ترجمے میں بھی آتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یہ اللہ حکم دے رہے ہیں، واو الف تم سب، ذکرا یاد کرو، تم سب یاد کرو۔ واو الف آ گیا پلورل کے لیے، اور کیا آتا ہے پلورل کے لیے؟ اونا، اینا، واو الف اور واو، ٹھیک ہے۔ اونا، اینا، واو الف اور واو، تم سب یاد کرو نعمتی، نون عین میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور یہ گولتا تھا۔ نعمت جو ہے فیمنن ورڈ ہے نعمت، اور اس کے اندر یا لگ گیا تو اس لیے وہ اوپن تا بن گیا، ٹھیک ہے۔ نعمت یعنی نعمت، یا میری نعمت، میرے فیورڈ۔ اے بنی اسرائیل، واو الف تم سب، ذکرا یاد کرو نعمت یا میری نعمت، التی، اب دیکھیں ہم نے کہا کہ نعمت کیا ہے؟ فیمیل ورڈ ہے، گولتا پر اینڈ ہوتا ہے، لیکن یہ یا جڑ گیا اسی لیے وہ کھل گیا تھا، تو گولتا دکھائی نہیں دے رہا لیکن ہے وہاں پر۔ تم سب یاد کرو میری نعمت۔ اب یہ نعمت چونکہ فیمیل ورڈ ہے اسی لیے التی آ رہا ہے۔ اگر یہ نعمت ورڈ میل ہوتا تو الذی آتا۔ تو الذی اور التی میں کیا فرق ہے؟ صرف جینڈر کا فرق ہے، یعنی ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے، الذی میل اور التی فیمیل، ترجمہ دونوں کا سیم ہے، وہ جو، ٹھیک ہے، وہ جو نعمت، التی وہ جو، واؤ تم سب، ذکر یاد کرو نعمت یا میری، التی وہ جو، انعمتو، انعما نون عین میم نعما، انعما یعنی انعام کی کرنا، انعما انعام کی، اور تو کا مطلب ہوگا میں، تو کا مطلب میں۔ 4 تا ہیں ہمارے پاس پاسٹ ٹینس میں، کون کون سے؟ تا کے اوپر زبر آئے گا تو آپ ایک مرد، تا کے نیچے زیر آئے گا تو آپ ایک عورت، تو آئے گا تو میں، اور تا کے اوپر سکون آئے گا تو وہ ایک عورت، سکون یعنی جزم آئے گا تو وہ ایک عورت۔ تو یہاں پر تو آ رہا ہے، تو کا مطلب میں نے انعام کی۔ اے بنی اسرائیل، تم سب یاد کرو نعمت یا میری، التی وہ جو، انعما انعام کی، تو میں نے، انعمت علیہم، انعمتو علیکم، ٹھیک ہے، انعمت علیہم، تو نے انعام کیا، علیہم ان پر۔ یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ انعمتو میں نے انعام کیا، انعما انعام کیا، تو میں نے، علی حرف جر ہے پریپوزیشن، علی یعنی پر اوپر، پر تم سب کے اوپر، یہ کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، کم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم سب، یو آل، تم سب پر میں نے نعمت کی، میں نے انعام کی تم پر۔ اے بنی اسرائیل،
واو الف تم سب، ذکرا یاد کرو، نعمت نعمت، یا میری، التی وہ جو، انعما انعام کی، تو میں نے، علا پر کم تم پر یعنی تم سب پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور و اور انی، انا پلس یا، انا پلس یا، تو انا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک، کہ یہ کہ بے شک، تین ترجمے ہوتے ہیں. انا کا ترجمہ بے شک، ہر حال میں انا کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے، اور زبر لگ جائے انا بن جائے تو یہ کہ یا بے شک کبھی کبھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر، کبھی کبھی بے شک، اور کبھی کبھی نہیں. بے شک نہیں، اگر کا یہ ان کا ترجمہ زیادہ تر کیا ہوگا؟ اگر، کبھی کبھی بے شک اور نہیں میں بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اور کیا رہ گیا؟ ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ کہ یا کہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کا دوسرا ترجمہ نہیں. تو تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ کبھی کبھی بے شک آتا ہے. انا کا تو ہر حال میں بے شک ہوتا ہے، انا کا ترجمہ کبھی کبھی بے شک آتا ہے، ان کا ترجمہ بھی کبھی کبھی بے شک آتا ہے. ٹھیک ہے، الا پر، کم تم پر، و اور، انا کے، یا میں نے، بے شک میں نے، یا کہ میں نے، دونوں ہی ترجمے فٹ ہوتے ہیں تو ہم دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں. و اور، انا یہ کہ، یا میں نے، فضلتکم، اب دیکھیں انعمتو ہے ویسے ہی فضلتو ہے، لام، فضل فضیلت دینا، فضیلت دینا یعنی ترجیح دینا، پریفر کرنا. فضلا فضیلت دی، تو میں نے، انعمتو میں نے انعام کیا، فضلتو میں نے فضل کیا. ٹھیک ہے، اگر یہ فضلتا آتا تو تم نے فضل کیا، تو نے انعام، تو نے فضل کیا. ٹھیک ہے، فضیلت دی، فضلہ فضیلت دی، تو میں نے، کم تم سب کو، میں نے تم سب کو فضیلت دی. کن سب کو؟ بنی اسرائیل کو تم سب کو فضیلت دی. علا پر یہ حرف جر ہے، العالمین، عین لام عالم، عالم مطلب دنیا، اینا آ رہا ہے بہت سارے جہان، تمام جہانوں پر. اب یہاں پر ہم نے جب پڑھا تھا رب العالمین، رب العالمین پڑھا تھا نا، الحمدللہ رب العالمین، تو یعنی کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، یہ ترجمہ کیا تھا نا، تمام جہانوں کا. اب وہ تو اللہ ہے اسی لیے تمام جہان اس میں ہم نے ترجمہ کیا، لیکن یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ بندوں پر، ایک نسل کی، ایک بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر ترجمہ کریں گے تمام جہاں کے لوگوں پر. ٹھیک ہے، یہ بندوں کو ترجیح بندوں پر دی ہے نا، تو تمام جہاں کے لوگوں پر، یہ خدا نہیں ہے نعوذ باللہ، تو ہم تمام جہانوں پر نہیں، تمام جہاں کے لوگوں پر میں نے کیا کیا؟ تم کو فضیلت دی. یعنی کہ ساری امتوں میں سے چن کے تمہیں چن لیا، تو سارے انسانوں پر میں نے تم کو فضیلت دی تھی. اور انا کے، یا میں نے، فضلا فضیلت دی، تو میں نے، تم سب کو، علا پر، العالمین تمام جہاں کے لوگوں پر. گاٹ اٹ؟ رب کے لیے آئے گا تو تمام جہانوں پر، اور تمام جہانوں کا رب، اور بندوں کے لیے آئے گا تو تمام جہاں کے لوگ. گاٹ اٹ؟ الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں. یا بنی اسرائیل، یا اے بنی اولاد اسرائیل، یعقوب اولاد یعقوب، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکرو واولف تم سب، ذکرہ یاد کرو، نعمت نعمت، یا میری میری نعمت، التی وہ جو، انعما انعام کی، تو میں نے، علا پر کم تم سب پر، و اور، انا بے شک، یا یہ کہ، یا میں نے، یہ کہ میں نے، فضلا فضیلت دی، تو میں نے، کم تم سب کو، علا پر، العالمین تمام جہاں کے لوگوں پر. اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی میں نے تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی میں نے تم کو تمام جہاں کے لوگوں پر. اس سے پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں اور پھر احکامات دے رہے ہیں. ان کے لیے پہلے احکامات آئے نا کہ نماز سے، صبر سے مدد چاہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، سارے احکامات تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ رب العزت اس رکوع میں ساری اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے کس کس طریقے سے فیور کیا، کیا کیا تم کو نعمتیں دی. ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم میرے کیا بن جاؤ؟ شکر گزار بندے بن سکو، میرے فرما بردار بندے بن سکو. تو اللہ نے کہا ذرا نعمتوں کو میرے یاد کرو
اور میں نے کیسی کیسی نعمتیں تمہیں نہیں دی تھی، اور اتنی تم کو وہ نعمتوں کے لیے چنا کہ تمہیں تمام جہان کے لوگوں پر فوقیت اور فضیلت دے دی تھی، میں نے تم کو سب لوگوں پر پریفر کیا تھا. یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل جو تھے پوری دنیا کے لیے ایز اے امام چنے گئے تھے، لیڈر چنے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس امامت کا، اس لیڈرشپ کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان سے امامت چھین لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کر دی. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے، ایک مرتبہ دیکھیں. اے بنی اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہاں کے لوگوں پر. چل نیکسٹ والی. اچھا روٹ لیٹر کا کیا میننگ ہے؟ دیکھیں روٹ لیٹر کا میننگ ہے کہ جس سے وہ ورڈ بنا ہے. اب جیسے اگر ہم کہیں کہ بنی یہ یہاں پر نعمتی ہم نے جو ورڈ پڑھا تھا اس کا روٹ لیٹر ہے نون عین میم، اور یہ روٹ لیٹر سے نعمت ورڈ بنا ہے، نعم روٹ بنا ہے، بہت سارے انعام روٹ مطلب لفظ بنا ہے. تو روٹ لیٹر وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ حروف ہوتے ہیں، وہ لیٹرز ہوتے ہیں جس سے کیا بن جاتا ہے، پورا پورا ورڈ بنتا ہے. جیسے کہ عین لام میم اگر ہم روٹ لیں تو اس سے کیا بنے گا، علم بن جائے گا، عالم بن جائے گا، اور تعلیم بن جائے گا، عالمہ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، معلمہ بن جائے گا، معلم بن جائے گا. سب کے اندر چیز کامن کیا ہے، عین لام میم. تو جو کامن ہوتا ہے بہت سارے ورڈز کے، جیسے کہ ایک درخت ہوتا ہے، درخت سارے اوپر برانچز جو ہوتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور اس کی روٹ سب کی سیم ہوتی ہے جس سے پانی ملتا ہے اس درخت کو. ویسے ہی بالکل کہ جو روٹ ہوتے ہیں عربی زبان کے، اس سے بہت سارے مختلف الفاظ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے روٹ لیٹر، اردو میں اس کو مادہ کہتے ہیں، مادہ. چلیں آیت نمبر 47 ہو گئی، اب ہم آتے ہیں 48 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 48. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَاتَّقُوا وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا. اور اتقوا یہ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، واو الف تم سب، واو قاف یا روٹ لیٹر ہیں اس کے، واو قاف یا واقع یا. اب دیکھیں واو قاف یا روٹ لیٹر ہے، لیکن واو بھی غائب ہے اس میں سے، یا بھی غائب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ویک لیٹر ہے. کتنے ویک لیٹر ہیں عربی زبان میں؟ 3 ہے، الف واو یا. الف واو یا ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، یا پوری طرح سے کبھی کبھی ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو واو اور یا دونوں ڈراپ ہو گئے کیونکہ وہ ویک لیٹر ہیں. تو الف واو یا کا کام کیا ہوگا کہ وہ کبھی دکھائی دیں گے پوری طرح سے، کبھی ایک دوسرے کی جگہ بدل لیں گے، اور کبھی کبھی پوری طرح سے ہٹ جائیں گے. اور واو الف تم سب تقوی اختیار یعنی ڈرو. اور واو الف تم سب ڈرو. اب تقوی اختیار کرو جب کہہ سکتے تھے، جب اللہ کی بات آ رہی ہوتی، یوم کی بات آ رہی ہے اس لیے ڈرو. ٹھیک ہے، ہاں ڈرو، اصل ترجمہ اس کا ڈرنا ہی ہے. اور واو الف تم سب واقع یا ڈرو، یومن دن، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، لا نہیں، تجزی تا. اب دیکھیں نفس جو ہے فیمیل ورڈ ہے، نفس فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. ہم نے یتان کا تا پڑھا ہے، یا تا الف نون، یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ، اور الف کا مطلب میں اور نون کا مطلب ہم. تو یہ چونکہ فیمیل کے لیے تا آ رہا ہے تو تا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، وہ. ہاں تو وہ ایک فیمیل کون ہے، نفس، نفس جان. اور واو الف تم سب، ہاں جی ہاں گول تھا. دیکھیں بہت سارے ورڈ ایسے ہیں جو سمائی ہیں. سمائی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ہم نے عربوں سے سنا اس کو ہم نے فیمیل مانا. اب جیسے عرب باہر سے یہاں پر آئیں گے تو آپ کہیں گے اگر گاڑی کھڑی ہے تو ان کو بھی کھڑی بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں گے سورج نکلا، وہ کہیں گے ارے ہمارے یہاں تو نکلتی ہے، تمہارے یہاں نکلتا ہے. ہاں کیونکہ ان کے وہاں نکلتی ہے سورج، اپنے وہاں نکلتا ہے.
وہ میل ہے ہمارے وہاں اور ان کے وہاں فیمیل ہے, لیکن وہ جب آ کے اردو میں بولیں گے تو آپ وہ کہیں گے آپ کیا سورج نکلی, تو آپ ہنسیں گے نا, کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ کا گرامر پتا ہے, تو آپ بتائیں گے بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہم اس طرح نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں سورج نکلا. تو ان کو پھر اڈاپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ان کی زبان میں وہ چیز نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں کیا ہیں, اڈاپٹیڈ ہیں. تو یہ ہم نے عربوں سے سنا, وہ نفس کو فیمیل مانتے ہیں تو ہم کو بھی اس کو فیمیل ماننا پڑے گا. گاٹ اٹ؟ چلیں. اور تم سب اتقو ڈرو, یومن اس دن سے, لا تجزی لا نہیں, تا وہ جیم زا یا جزا دے گی, جزا دے گی یعنی بدلا دے گی, لا نہیں تا وہ جزا دے گی بدلا دے گی, نفس ان نفس, نفس کوئی جان, ان سے, ان یہ کیا ہے, حرف جر ہے. اس کا دو ترجمے ہم نے آپ کو بتائے تھے ان کے, من نہیں, ان من الگ ہے, اباؤٹ بارے میں, تعلق سے, یا پھر دوسرا ترجمہ ہے سے. جو من کا ترجمہ ہے وہ ان کا ترجمہ بھی آتا ہے. من کا ترجمہ کیا ہے, سے ہے نا, فرام. تو فرام بھی ترجمہ آتا ہے ان کا, اور کبھی کبھی بارے میں. اصل ترجمہ اس کا بارے میں ہے, لیکن کبھی کبھی اس کا ترجمہ سے بھی آتا ہے. تو سے کا ترجمہ یہاں پر کریں گے. نفسن کوئی نفس, کوئی جان, ان سے نفسن کوئی جان سے, نہیں وہ بدلا دے گی, نہیں وہ جزا دے گی, نفسن کوئی جان, ان نفسن کسی جان سے یا کسی جان کو. ٹھیک ہے, حرف جر جہاں جہاں ہوں گے کہیں کہیں پر وہ ہماری لینگویج کے حساب سے موڈیفائی ہو جائیں گے, یاد رکھیں, ہماری زبان کے فلو کے حساب سے, رائٹ. چلیں. نفسن کوئی جان, ان نفسن کسی جان کو, یعنی نہیں بدلا دے گی, نہیں جزا دے گی, یعنی نہیں کام آئے گی, نہیں فائدہ دے گی. لا نہیں تا وہ جزا دے گی, بدلا دے گی, کام آئے گی, نفسن کوئی جان, ان نفسن, ان سے ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, کسی جان سے. اب اچھی اردو میں ہم کہیں تو کسی جان کو, کوئی جان کسی جان کو. الٹا کیوں کر رہے ہیں ہم؟ ہاں, کیونکہ ان حرف جر ہے, اس لیے نفس کو پہلے پڑھیں گے, بعد والے نفس کو پھر ان کو پڑھیں گے. وَاتَّقُوا اور اتقو تم سب ڈرو, یومن اس دن سے, لا نہیں تا وہ جزا دے گی بدلا دے گی, نفسن کوئی جان, ان نفسن کسی جان کو, شیئن کچھ بھی, شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں, تھوڑا سا بھی, رتی بھر بھی کچھ فائدہ نہیں دے گی, شیئن کچھ بھی. ولا يقبل منها شفاعت, اور لا نہیں, یقبل یا وہ, یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, قاف بالا قبول کرنا, یا وہ قبلا قبول, پیش اور زبر آ رہا ہے. تو ہم نے آپ کو دو چیزیں بتائی تھی, یاد ہوگا اگر آپ کو. پاسٹ ٹینس ہوتا ہے تو اس کے اندر پیسو بنانے کا طریقہ کیا ہے, پیش اور زیر, پیش اور زیر یعنی دمہ اور کسرہ. جیسے ہم نے پڑھا تھا قتلا کا قتیلا, انزلہ کا انزلہ, پڑھا تھا نا. انزلہ اس نے نازل کیا, انزلہ اس کو نازل کیا گیا, قتلا اس نے قتل کیا, قتیلا اس کو اس کا قتل کیا گیا, پھر ظلمہ اس نے ظلم کیا, ظلمہ اس پر ظلم کیا گیا, اور شریبہ اس نے پیا, شریبہ اس کو پلایا گیا. اسی طرح سے صبرہ اس نے صبر کیا, صبرہ اس کو صبر کیا گیا, شکرہ اس نے شکر کیا, شکرہ اس کا شکر کیا گیا. ٹھیک ہے, تو کیا کیا ہم نے, پیش اور زیر لگا دیا. تو جب بھی پاسٹ ٹینس آئے گا تو پیش اور زیر آ جائے گا, لیکن جب پریزنٹ ٹینس آئے گا یعنی کہ مضارع آئے گا, مضارع کسے کہتے ہیں, پریزنٹ اور فیوچر, اور اس کو سمپلی ہم کہتے ہیں پریزنٹ. ٹھیک ہے, تو جب بھی پریزنٹ ٹینس آئے گا تو اس میں پیش اور زیر نہیں آئے گا, پیش اور زبر آئے گا. ٹھیک ہے, پاسٹ میں پیش اور زیر, اور پریزنٹ میں پیش اور زبر. ترجمہ بالکل سیم ہوگا, جیسے یہ ہو رہا تھا ویسے ہی ہوگا, لیکن حال یا مستقبل کا ہوگا. دیکھیں, وہ اور, لا نہیں یا وہ, قبلا قبول, پیش اور زبر کیا جائے گا. کبھی قبیلہ یقبل, یقبلو کا مطلب ہے اس نے قبول کیا, وہ قبول کرے گا. یقبلو وہ قبول کیا جائے گا, سمجھ رہا, وہ قبول کرے گا, وہ قبول کیا جائے گا, فرق ہے نا. وہ خود قبول کر رہا ہے اور وہ قبول کیا جا رہا ہے, یعنی کہ اس کو قبول کیا جا رہا ہے. تو پیش اور زبر سے مضارع بنتا ہے, پیش اور زیر سے پاس بنتا ہے. ٹھیک ہے, پیش اور زیر سے پاس
پیسو ماضی مجہول بنتا ہے، اور دوسرا پیش اور زبر یعنی کہ ضمہ اور فتحہ کے ذریعے سے کیا بنتا ہے؟ مضارع مجہول بنتا ہے، امپرفیکٹ پیسو بنتا ہے، پیسو امپرفیکٹ بنتا ہے۔ وہ اور لا نہیں یا وہ قاف با لام قبول پیش اور زبر کیا جائے گا، اور نہیں وہ قبول کیا جائے گا۔ کیا نہیں قبول کیا جائے گا؟ اب آگے دیکھیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، منہا من سے، حرف جر ہے، من کا مطلب ہے سے، ہاں اس سے، اس سے کس سے؟ یہاں کی ضمیر جو ہے نفس کی طرف جا رہی ہے، اس نفس سے۔ ابھی کیا ہے یہ نفس؟ فیمیل ہے، اسی لیے ہاں آ گیا، اگر یہ میل ہوتا تو ہو آ جاتا۔ ہم نے پڑھا تھا نا ہو ہم کا کم یہ نا، تو ہم نے پھر آپ کو بتایا تھا ہو ہم کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہا ہننا، ہا ہننا، ٹھیک ہے۔ و اور لا نہیں یا وہ قبلا قبول پیش اور زبر کیا جائے گا، اور نہیں قبول کیا جائے گا، من ہا من سے، ہا اس سے یعنی اس جان سے، اس نفس سے، شفاعت سفارش، شفاعت سفارش انٹرسیشن، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، یعنی اس سے سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ پہلی بات کیا کہی؟ اس دن سے ڈرو کہ کوئی جان کسی جان کو کچھ جزا نہیں دے گی، کچھ بدلہ نہیں دے گی، کچھ کام نہیں آئے گی۔ دوسری بات، نہ ہی اس سے قبول کیا، نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے یعنی اس جان سے شفاعت کوئی سفارش۔ دوسری چیز، تیسری چیز، ولا یؤخذ منها عدل، و اور لا نہیں، اور نہیں، و اور لا نہیں، لا کا مطلب نہیں ہوتا، اور دوسرے کوئی ترجمہ ہے اس کے؟ لا کا ہر حال میں ترجمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، و اور لا نہیں، یؤخذ یا یدان کا یا ہے، یا یعنی وہ، حمزہ خوازہ اخذ کرنا لینا، اخذ کرنا مطلب ٹو ٹیک لینا، یا وہ اخذ کیا، اخذ کرنا یا لینا، یا وہ اخذ اخذ لینا، پیش اور زبر یہ بھی آ گیا تو اخذ کیا جائے گا، جیسے ولا یقبل نہیں قبول کیا جائے گا، ولا یؤخذ نہیں اخذ کیا جائے گا، نہیں وہ لیا جائے گا، ہے نا، اور نہیں و اور لا نہیں یا وہ حمزہ خوازال، یہ واو نہیں ہے، ٹھیک ہے، حمزہ ہے، یہ حمزہ بیٹھا ہوا ہے نا واو کی چیز پر، یہ اصل میں حمزہ ہی ہے، و اور لا نہیں حمزہ خوازال اس کے روٹ لیٹر ہیں، یا وہ اخذا اخذ پیش اور زبر کیا جائے گا، نہیں اخذ کیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا، من ہا من سے، ہا اس، یہ ہا کی ضمیر پھر سے نفس کی طرف جا رہی ہے، من ہا اس سے، تو یہ تیسری چیز آ رہی ہے کہ اس سے نہیں اخذ کیا جائے گا۔ کیا اخذ نہیں کیا جائے گا؟ عدل، عدل کا مطلب ہے برابر کا، برابر کی چیز، یعنی کہ کمپنسیشن، یعنی کوئی بدلہ، کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں ساتھ نہیں، نہ ہی اس سے اخذ کیا جائے گا کوئی کمپنسیشن، کمپنسیشن کو ہم کیا کہیں گے؟ I'll just check۔ نہیں مدد نہیں، مدد الگ چیز ہے، نہ ہی اس سے کوئی فدیہ، فدیہ ہاں، فدیہ فدیہ فدیہ، بٹ there is separate word for فدیہ، بھول گئے پتہ نہیں کیسے اردو کا میں کیا تھا، یہ 48 آیت نمبر 48 کمپنسیشن کے لیے آتا ہے یہ، رائٹ، I am just checking, just a moment۔ کوئی بدلہ، بدل، کوئی بدل، بدلہ ہی ہے، ٹھیک ہے، بدلہ ہی ہے، بدلہ ہی ترجمہ ہے اس کا۔ و اور لا نہیں یا وہ، ہاں بدلہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرا، و اور لا نہیں یا وہ اخذا اخذ پیش اور زبر کیا جائے گا، نہیں اخذ کیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا، منہا من سے، ہاں اس سے، عدل کوئی بدلہ، عدل کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون، و اور یعنی تین چیزیں بتائیں، ایک، کوئی جان کسی جان کو کام نہیں آئے گی، کوئی باپ بیٹا ماں باپ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسری بات، نہ کسی کی سفارش قبول کرے گی کہ کوئی آئے اور کہے کہ بھائی اس کی میں سفارش کرتا ہوں، اس کو جنت میں ڈال دو، ہرگز بھی ایسا نہیں ہونے والا۔ تیسری بات، نہ کوئی کمپنسیشن، کوئی بدلہ لیا جائے گا کہ وہ کہے کہ بھائی اتنا مال لے لو میری جان چھوڑ دو، وہ بھی نہیں ہونے والا۔ چوتھی چیز، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
وا اور لا نہیں. ہم یہ ہم کیا ہے؟ واٹ از ہم؟ ڈیٹیچ پروناؤن ہے, اٹیچ نہیں ہے, ڈیٹیچ. ٹھیک ہے. ولا ہم لا نہیں ہم وہ سب ینصرون, یا تان کا یا ہے یا یعنی وہ, واو نون یعنی سب, وہ سب. نون سوادرا روٹ لیٹر ہے اس کے. نصورا کا مطلب ہوتا ہے مدد, یا وہ واو نون سب نصورا مدد. اب آ گیا پھر سے پیش اور زبر, پیسو میں مدد کیے جائیں گے. مدد پیش اور زبر کیے جائیں گے, نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. تو چاروں چیزیں, چاروں راستے آگے پیچھے دائیں بائیں سارے دروازے اللہ نے بند کر دیے. کیا فرمایا؟ اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے گی, نہ بجا دے گی, نہ جزا دے گی کوئی جان کسی جان کو. ایک کوئی جان کسی کی جان کے کام نہیں آئے گی. آج دنیا میں کیسے ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا خون کم پڑ رہا ہے, لو پیرنٹس کا لے لو, کتنی نہیں کام کر رہی ہے, ماں کے لے لو, بیٹے کے لے لو, ہے ہو جاتا ہے نا ایسے کہ اس کی جان بچانے کے لیے ہم اپنی جان لگا دیتے ہیں. لیکن اللہ فرما رہے اس دن کوئی جان کسی جان کو کام نہیں آئے گی. دوسری چیز شفاعت, اور نہ ہی ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی کہ کوئی آئے, کوئی بڑی اتھارٹی آئے, کوئی انفلوئنشل پرسنالٹی آئے اور کہہ دے کہ بھائی یہ تو بہت اچھا ہے اور اس کو چھوڑ دو, تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ہوتا ہے نا, اگر کوئی راستے میں اس نے اگر ٹریفک کے رولز کیا کیے ہیں, توڑے ہیں, اور وہ آ کے کوئی بڑے شخص کو لے کر آ جائے, وہ ٹریفک پولیس کو کیا کہے کہ بھائی یہ میرے پہچان دا, وہ چھوڑ دیتا ہے نا. لیکن اللہ رب العزت کو سب پتا ہے, تو وہ سفارش بھی نہیں قبول کی جائے. دوسری بات یہ ہوگی, اور نہ ہی کوئی بدلہ ان سے لیا جائے گا کہ بھائی فائن لو اور چھوڑ دو. نو فائنس, وہاں پر فائن نہیں چلتے. چوتھی بات, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. اب اللہ ہی جس کی مدد نہ کرے تو پھر پوری دنیا بھی مل کر مدد کرنا چاہے تو مدد نہیں کر سکتے. یعنی کہ ثابت ہو رہی ہے بات کہ اپنا جانا پڑے گا. کسی کے بھروسے مت جاؤ کہ مجھے یہ بچا لیں گے, نہ وہ بچا لیں گے, وہ کام کروا دیں گے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو ڈراؤ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہا فاطمہ اس دن سے ڈرو, اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے میری پھپھی صفیہ, اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. آج دنیا میں چاہے جتنا تو مجھ سے کام لے لو, دنیا آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. اگر ایسا ہوتا تو آپ سب سے پہلے ابو طالب کو آزاد کرواتے کہ نہیں کرواتے؟ تو وہاں پر کوئی جان کسی کام نہیں آنے والی. کوئی سفارش, یہ کہ اللہ یہ کسی کی سفارش کروانا چاہے تو الگ بات ہے, ورنہ اللہ نے بتا دیا یہ جو 4 دروازے تم نے سوچ رکھے ہیں یہ بند ہے اس دن کے لیے. اس دن اپنے اپنے اعمال, اپنی اپنی ڈیڈز کے مطابق ان کا کیا ہونے والا ہے, فیصلہ ہونے والا ہے. وَاتَّقُوا, اور ڈرو ہمیں دن کے. اچھا اللہ, ہمیں ریکارڈنگ نہیں ہوتی. مدد بارک اللہ فیکم, اللہ مزید پزید. ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں, ہم ریکارڈنگ ہم کرنا بھول گئے تھے. اور واغلب تم سب اتقو, ڈرو, تقوی اختیار کرو یعنی ڈرو, یومن اس دن سے, لا نہیں تا وہ جزا دے گی, بدلا دے گی, نفسن کوئی جان, ان کو نفسن کسی جان کو, شیء ان کچھ بھی, اور لا نہیں یا وہ, قبلا قبول پیش اور زبر کیا جائے گا, منہا من سے, ہا اس سے, اس جان سے, اس نفس سے, شفاعتن کوئی سفارش, اور لا نہیں یا وہ, اخذا اخذ پیش اور زبر کیا جائے گا, لیا جائے گا, منہا اس سے, عدل کوئی بدلا, اور لا نہیں ہم وہ سب, یا وہ واؤن سب, نصرہ مدد پیش اور زبر کیے جائیں گے. اور ڈرو اس دن سے, نہیں کام آئے گی, نہیں جزا دے گی, نہیں وہ جزا دے گی کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی, اور نہ ہی وہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی سفارش, اور نہ ہی وہ اخذ کیا جائے گا یعنی لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ, اور نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے. کون سا دن ہے یہ؟ قیامت کا دن. ہاں, روز جزا کا دن ہے, حساب کتاب کا دن ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 49.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور از جب، از اور ازا دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب. ازن کا ترجمہ تب، ازا جب، ازن تب، اور تب دوسرا اس صورت میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ازن کا. اور از جب، ازا اور از دونوں کا ترجمہ ہوگا جب. اور از جب نجیناکم، نون جیم واو، اس کے روٹ لیٹر ہے نون جیم واو. نجو کا مطلب ہوتا ہے نجات، ٹو سیو، بچانا. نون جیم واو روٹ لیٹر ہیں اس کے نون جیم واو، لیکن آ کیا رہا ہے یہاں پر؟ نون جیم یا، کیونکہ واو کی جگہ کس نے لے لی ہے؟ یا نے لے لی ہے، کیونکہ واو کیا ہے؟ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے، حرف علت ہونے کی وجہ سے اس نے اس کی جگہ لے لی. اور اس جب نجی نجات دی نہ ہم نے کم تم سب کو، یہ بیچ والا نون ہے نا، نون کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو ہم کا ترجمہ ہوگا. اور کون کون سے نون ہے شروع میں آئے تو نون کے اوپر زبر، بیچ میں آئے گا تو نون کے اوپر کھڑا زبر، آخر میں آ جائے گا تو نون کے ساتھ الف. نہ نا تینوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم. اور اس جب نجی نجات دے دی نا ہم نے کم تم سب کو، من آلی فرعون، من سے، آل آل. اب دیکھیں یہاں پر آل جو ہوتا ہے نا، آل کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اہل، ایک ہوتا ہے آل. اہل کا مطلب ہوتا ہے فیملی ممبرس، گھر والے. اہل کا مطلب ہوتا ہے فیملی ممبرس، گھر والے. جیسے ہم کہتے ہیں اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے، گھر والے. ٹھیک ہے. آل کے دو ترجمے ہوتے ہیں. آل کا ایک ترجمہ ہوتا ہے گھر والے، اور دوسرا ترجمہ ہوتا ہے فالوورز، جو اس کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ اس کے حکم پر چل رہے ہیں، وہ بھی اس کی آل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آل یعنی فالوورز بھی ہوگا اور آل یعنی گھر والے بھی ہوگا. یہاں پر جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ فالوورز کے لیے ہو رہا ہے، یعنی جو فرعون کے ماننے والے تھے، فرعون کا کہنا ماننے والے تھے، فرعون کے نقش قدم یا اس کے حکم پر چلنے والے تھے. تو آل کا ترجمہ کیا کریں گے یہاں پر؟ فالوورز. تو آل فرعون، فرعون والے. فرعون والے یعنی کیا؟ اس کے گھر والے نہیں، اس کے حکم کو ماننے والے، اس کے نقش قدم، اس کے حکم پر چلنے والے. آل فرعون ان دونوں کو ملا کر ترجمہ کر سکتے فرعونیوں. ٹھیک ہے، فرعونیوں نے. اور اس جب نجی نجات دی نہ ہم نے کم تم سب کو، من سے آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون والوں سے، یا پھر ہم فرعونیوں بھی کر سکتے ہیں یا آل فرعون بھی کر سکتے ہیں، تینوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں. اور جب نجات دے دی ہم نے تم کو، من آل فرعون، من سے آل فرعون، فرعونیوں سے، فرعون والوں سے، آل فرعون سے، یسومونکم، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واو نون اونا آ گیا، سب، وہ سب، سین واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. سومو کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ٹو افلکٹ، پہنچانا. یا وہ واو نون سب سومو پہنچا رہے تھے، کم تم سب کو، یا وہ واو نون سب سومو پہنچا رہے تھے کم تم سب کو، سوء العذاب. سو کا مطلب ہوتا ہے برا، سو کا مطلب ہوتا ہے برا. اس کے روٹ لیٹر ہیں سین، سین واو حمزہ، سین واو حمزہ. یا وہ واو نون سب سومو پہنچا رہے تھے کم تم کو، سو برا، العذاب عذاب، برا عذاب. اب یہ کچھ خاص قسم کا عذاب تھا اسی لیے العذاب آیا. وہ عذاب کیا تھا وہ آگے آ رہا ہے، العذاب برا عذاب. یذبحون ابناءکم، یا وہ واو نون سب زال با ہا، ذبح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذبح کر دینا، قتل کر دینا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں با کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے، شد لگی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے شدت بڑھ جائے گی، انٹینسٹی بڑھ جائے گی. ذبح جب ہم کرتے ہیں نا، جو قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کے لیے صرف ذبح آتا ہے، بے کے اوپر، با کے اوپر شد نہیں ہوتی ہے. جب شد لگ جائے گا تو اس کا مطلب قربانی نہیں، قتل و غارت گیری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یا وہ واؤن سب ذبح، سلوٹرنگ کر رہے تھے، سیکریفائز نہیں، سلوٹرنگ، وہ قتل و غارت گیری کر رہے تھے. یا وہ واؤن سب ذبح، وہ قتل کر رہے تھے، یعنی سختی سے قتل کر رہے تھے. ابناءکم، ابن کا پلورل ہے ابنا، حمزہ بانون ابن،
ابن کا ایک پلورل بنین بھی ہے اور ابنا بھی ہے. بنین کہاں پڑھا؟ بنی اسرائیل میں بنین پڑھا تو ابن کا پلورل ابنا اور بنین دونوں آتا ہے. ابنا یعنی بیٹے، کم تمہارے، یا وہ واؤ سب ذبح قتل کر رہے تھے، ابنا بیٹے، کم تمہارے بیٹوں کو وہ سب قتل کر رہے تھے. کون؟ آل فرعونی لوگ قتل کر رہے تھے. کس کے بیٹوں کو؟ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو. بنی اسرائیل اور فرعونیوں کو قبطی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قبطی. یا وہ واؤ سب ذبح قتل کر رہے تھے ابناءکم، ابنا بیٹے، کم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيَوْنَ نِسَاءَکم، اور یا وہ یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واو نون اونا یعنی سب، وہ سب، ہا یا روٹ لیٹر ہے اس کے، ہا یا حیات کا مطلب زندگی، زندہ رکھنا چاہتے تھے، سینتا چاہتے تھے. اور یا وہ واو نون سب، ہا یا حیات، اور یا ایک اور یا کہاں گیا؟ ڈراپ ہو گیا. حیات کا جو دو روٹ لیٹر میں ہا یا وہ ڈراپ ہو گیا بیکاز یا حرف علت ہے، ویک لیٹر ہے. اور یا وہ واو سب، ہا یا حیات یعنی زندہ، سینتا رکھتے تھے، رکھنا چاہتے تھے. نساءکم، نساء امرأتن کا پلورل ہے نساء. امرا مطلب ایک عورت، نساء مطلب عورتیں، عورتوں کو. کم تمہاری عورتوں کو کیا کرتے تھے؟ حیات رکھتے تھے، زندہ رکھتے تھے، اور قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کا. تو یعنی کیا کر رہے تھے؟ سرکشی، حد سے بڑھ گئے تھے. اب یہ کیوں کیا تھا وہ ہم ابھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. اور جب نجات دی ہم نے تم سب کو، من آل فرعون، من سے آل فرعون، فرعون والوں سے، آل فرعون سے، فرعونیوں سے، یا وہ واؤن سب سمو پہنچا رہے تھے تم سب کو، سو برا العذاب عذاب، یا وہ واؤن سب ذبح قتل کر رہے تھے اپنا بیٹوں کم تمہارے، اور یا وہ واؤن سب یا حیات زندہ رکھتے تھے، سینتا رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور فی میں، ذالکم اس میں، یہ ذالکہ ہے نا، وہی اس کا پلورل فارم ذالکم ہو جاتا ہے. اور ذالکم یعنی تم سب کے لیے ہے نا، تو اسی لیے پلورل ہو گیا کیونکہ ایک کے لیے نہیں تھی وہ سزا، پورے بنی اسرائیل کے لیے سزا تھی. اور فی میں، ذالکم اس میں یعنی اس میٹر میں، یہ قتل کرنے میں کیا تھی؟ بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. با لام واو، ایک منٹ روٹ لیٹر ہم چیک کر لیں. با لام واو ہی ہے نا؟ ہاں، با لام واو، رائٹ. با لام واو اس کے روٹ لیٹر ہے. بلا، بلو، ابتلا، مبتلا، آزمائش، ٹھیک ہے. بلا آزمائش تھی، من سے، رب کم تمہارے رب سے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے. الٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ من حرف جر ہے، تو ربکم پہلے پڑھ لیں گے، من کو بعد میں پڑھیں گے. من سے رب کم تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی. اب یہ جو بلا ان ہے اس کے لیے یہ صفت آ رہی ہے عظیم، ٹھیک ہے. بڑی بلا تھی، بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. بلا ان عظیم، بڑی آزمائش، موصوف صفت ہے. اور فی میں ذالکم اس میں، اور فی میں ذالکم اس میں الٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ فی حرف جر ہے تو ذالکم کو پہلے پڑھ لیں گے. اور فی ذالکم اس میں بلاؤن آزمائش تھی، من سے رب کم تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی. اب پوری آیت کو دیکھیں ایک مرتبہ، پھر ہم آپ کو اس کا وہ بتاتے ہیں بیک گراؤنڈ. اور اس جب نجئی نجات دی، نون جیم واو نجو، نجات دی نا ہم نے تم کو، من سے آل فرعون سے، آل فرعون سے یعنی فرعون والوں سے یا فرعونیوں سے، یا وہ واؤن سب سمو پہنچا رہے تھے تم سب کو، سو برا العذاب عذاب، یذبحون یا وہ واؤن سب ذبح نہیں ہے، ذبح ہے تو قتل کرنا، قربانی کرنا نہیں، قتل کر رہے تھے. یا وہ واؤن سب ذبح قتل کر رہے تھے اپنا بیٹوں کم تمہارے بیٹوں کو. اور یا وہ واؤن سب یا حیات رکھتے تھے یعنی زندہ رکھتے تھے، نساء عورتوں کم تمہاری عورتوں کو. اور فی میں ذالکم اس میں بلا ان آزمائش تھی، من سے رب کم تمہارے رب سے، عظیم بڑی آزمائش تھی. اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعونیوں سے، وہ سب پہنچا رہے تھے تم کو برا عذاب، وہ سب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ سب زندہ حیات رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو.
اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی. اب ایسا ہوا کہ جو فرعون تھا اس نے خواب میں دیکھا یا پھر اس کو کسی نجومی نے کہا کہ تمہاری جو سلطنت ہے اس کو الٹنے کے لیے بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا تخت الٹ دے گا. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی اس کو یہ پتا چلا تو اس نے حکم دے دیا جتنے لڑکے پیدا ہوئے ان کو کیا کرنا شروع کر دو, قتل کرنا شروع کر دو. تو اس نے لگاتار ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکوں کو قتل کر دیا. عورتوں کو اس لیے زندہ رکھا ہوا تھا کہ عورتیں کیا کر رہی ہیں, غلامی کون کرے گا اگر عورتوں کو بھی مار دیں گے, تو عورتوں کا اتنا زور نہیں چل پائے گا نا, لڑکوں کا زیادہ چلے گا. تو اس نے لڑکوں کو قتل کروا دیا اور عورتوں کو زندہ رکھا. لیکن یہ جو چیز تھی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ سارے بنی اسرائیل کے لڑکے ختم ہونے لگے. اب جب لڑکے ختم ہو جائیں گے تو پھر عورتیں آگے کہاں سے آئیں گی؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا, اس نے حکم دیا فرعون نے کہ چلو ایسا کرو, 1 سال قتل کرو اور 1 سال مت قتل کرو. تو جس سال قتل کر رہے تھے اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پہلے جس سال نہیں قتل کر رہے تھے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کے ایلڈر برادر ہیں, بھائی ہیں, بڑے بھائی. اور پھر نیکسٹ ایئر جس سال قتل ہو رہے تھے اس سال اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور وہ کس طرح سے سیفٹی سے بچ کر فرعون کے گھر میں پلے وہ انشاءاللہ آگے کی صورتوں میں ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اتنی بری سزا میں تم گرفتار ہو چکے تھے کہ فرعونی تم پر ظلم ڈھا رہے تھے. ذرا یاد کرو میری وہ نعمت کہ میں نے تم کو ان فرعونیوں سے نجات عطا کی. یعنی اللہ اب اپنے فیورز یاد دلا رہے ہیں, اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں. یہ چھوٹی موٹی بات ہے, کوئی کسی کے گھر بچہ پیدا ہو رہا ہے اور کوئی کہے لاؤ اس کو میں قتل کر دوں تمہاری آنکھوں کے سامنے, یہ آسان بات تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اتنے بڑے کرب عظیم سے میں نے تم کو بچایا ہے, اتنی بڑی آزمائش سے میں نے تم کو نجات دی ہے, پھر بھی تم ناشکر ہو, پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو یہاں پر اللہ اپنے فیورز, اپنی نعمت یاد دلا کر ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو بھی کچھ یاد کرو تاکہ تم میرے کیا بن جاؤ, فرما بردار بندے بن جاؤ. ٹھیک ہے, ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے, فرعونیوں سے, وہ سب پہنچا رہے تھے تم کو برا عذاب, وہ سب ذبح کرتے تھے, یعنی ذبح نہیں قتل کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو, اور وہ سب زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. اور اس میں بلا آزمائش تھی من ربکم, تمہارے رب سے, رب کی طرف سے, عظیم بڑی. ٹھیک ہے, چلیں. اور یہ ایک بار نہیں ہوا ہے, 2 مرتبہ ہوا ہے جو اس نے ایسے قتل و غارت گری کری تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 50. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیکھیں ایک فیور یاد دلایا اللہ نے کہ ہم نے تم کو اس کرب عظیم, اس بڑی آزمائش سے تم کو بچا لیا کہ وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر رہے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ کر ان سے غلامیاں کرواتے تھے. اب دوسرے فیور اللہ یاد دلا رہے ہیں, اور اس جب فرقا, اب یاد رکھیں عربی زبان میں اکثر جو روٹ لیٹر فا سے شروع ہوتے ہیں ان کے اندر پھٹنے کا ترجمہ ہوتا ہے, ٹوٹنے کا ترجمہ ہوتا ہے, کٹ ہونے کا ترجمہ ہوتا ہے, کوئی بھی چیز جس کے اندر تخریب ہو رہی ہو, ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, تو فرقا کا بھی مطلب ہے پھٹنا. ٹھیک ہے, اور اس جب فرقا, پھاڑ دیا نہ ہم نے, جیسے ہم نے اس سے پہلے کون سا ایک روٹ لیٹر کرا تھا, فسقا, فسق ہے نا, فسقا, اس میں بھی کیا ہو رہا تھا, پھٹ کر باہر نکلنا, وہ جو حدیں تھیں اس کو پھاڑ کر باہر نکلنا. تو یہ فرقا کا بھی مطلب ہے پھٹ جانا. ٹھیک ہے, فرق کرنا, الگ ہو جانا, پھٹ کر الگ ہونا. اور اس جب فرقا, فرق کر دیا یعنی پھاڑ دیا, نہ ہم نے بکم, بی کم, تم سب کے, بی لیے, تم سب کے لیے. اب دیکھیں بی کا ترجمہ کائے میں چلا گیا, لیے میں چلا گیا, حالانکہ لیے ہے ہمارے پاس. تو بی کا ترجمہ چینج ہوتا رہتا ہے, بہت ساری ورائٹی ہیں بی کی. اور اس جب فرقا, فرق کر دیا, پھاڑ دیا, نہ ہم نے بی لیے, کم, تمہارے لیے, البحر, بحر یعنی سمندر کو, ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. پھر انجیناکم, پھر انجئی, وہی روٹ لیٹر ہے نجئی میں جو آیا تھا, نون
جیم واو، روٹ لیٹر ہے نون جیم واو، نجو نجات دینا، بچا لینا، سیو کر لینا، پھر انجئی نجات دے دی نا ہم نے کم تم سب کو، اور جب فرق کر دیا پھاڑ دیا ہم نے بکم تمہارے لیے البحرا سمندر کو، پھر انجئی نجات دے دی نا ہم نے کم تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور اغرقا غین را قاف، اس کے روٹ لیٹر ہے غین را قاف، غرق کرنا یعنی ڈبا دینا، ٹھیک ہے، اور اغرقا غرق کر دیا ڈبا دیا نا ہم نے، اور غرق کر دیا ہم نے، دیکھیں یہاں پر انجینا میں جو نا آ رہا ہے بیچ میں آ رہا ہے تو اس کے کھڑی زبر کے ساتھ آ رہا ہے، اغرقنا میں جو نا آ رہا ہے لاسٹ میں آ رہا ہے تو الف کے ساتھ آ رہا ہے، اور جب فرق کر دیا ہم نے تمہارے لیے یعنی پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر البحر سمندر کو، پھر انجئی نجات دے دی نا ہم نے کم تم کو، اور اغرقا غرق کر دیا نا ہم نے۔ اب آپ کہیں گے یہ الف جو ہے یہ یتان کا الف نہیں ہے ورنہ ہم الگ سے اس کا ترجمہ کرتے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، الف یہاں پر بھی اغرقا میں بھی الف جو ہے اس کا دونوں کا ترجمہ نہیں ہوگا، پھر انجئی نجات دی بچا لیا نا ہم نے کم تم کو، اور اغرقا غرق کر دیا بچا ڈبا دیا نا ہم نے آل فرعون، آل فالوورز، فرعون کے فالوورز کو، فرعونیوں کو، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور انتم، یہ انتا کا پلورل ہے، انتم ہوا ہم، انتا انتم، انا نانو ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا تم، تم سب، انا میں، نانو ہم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر انتم یعنی تم سب، اور انتم تم سب، تنظرون تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو نون سب، تا تم، واو نون سب، نون زوائرہ، اس کے روٹ لیٹر ہے نظرہ، نظرہ کے 3 ترجمے آتے ہیں، نظرہ کا ایک ترجمہ آتا ہے دیکھنا، نظرہ کا ایک ترجمہ ہوتا ہے مہلت دینا، نظرہ کا ایک ترجمہ ہوتا ہے انتظار کرنا، ٹھیک ہے، دیکھنا، مہلت دینا، انتظار کرنا، یہاں پر نظرہ کا ترجمہ ہے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور انتم تم سب، کون تم سب؟ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اور انتم تم سب، تا تم وانو سب، نظرہ دیکھ رہے تھے، تم سب تو دیکھ رہے تھے یعنی کہ تم نے اپنی کھلی آنکھوں سے ان کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ذرا میری اس نعمت پر بھی غور کرو، اور اس جب فرقہ پھاڑ دیا نا ہم نے بھی لیے کم تمہارے لیے البحر سمندر کو، پھر انجئی نجات دے دی نا ہم نے کم تم کو، اور اغرقا غرق کر دیا ڈبا دیا نا ہم نے آل فرعون، فرعونیوں کو، آل فرعون کو، فرعون کے فالوورز کو، فرعون کے ماننے والوں کو، اور انتم تم سب تنظرون آتا تم وانو سب نظرہ دیکھ رہے تھے۔ اب جب ان کا جو سرکشی جو تھی فرعونیوں کی حد سے زیادہ بڑھ گئی، انہوں نے بہت حد سے زیادہ ظلم شروع کر دیے، تو جب ظلم زیادہ بڑھتا ہے تو اللہ اس کو مٹا ہی دیتا ہے، تو اللہ نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا تبلیغ کے لیے، اور انہوں نے دعوت کا کام کیا، پھر جب وہ لوگ نہیں مانے اور وہ جادوگر والا وہ سارا واقعہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں، بیچ میں کیا ہوا، پھر جب ان لوگوں نے فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، حق کا انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر اس ملک سے نکل جائیں، کہاں سے؟ مصر سے، ایجپٹ سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنے لاکھوں بنی اسرائیل کو، اراؤنڈ 5-6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، وہ راتوں رات لے کر نکلے، پھر اللہ نے بتا دیا تو تمہارا پیچھا کریں گے فرعونی لوگ، اور جب وہ فرعونی پیچھا کریں تو تم آگے بڑھتے چلے جانا، ڈرنا نہیں، ایسا ہی ہوا، فرعونی جو موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ تھا وہ آگے نکل گیا، اب آگے جب بڑے ہیں تو دیکھا کہ سامنے سمندر ہے، سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو دونوں طرف سے کیا ہو گیا، بیچ میں آ گئے، ایک طریقے سے سینڈوچ بن گئے، ہر طرف سے ایسا لگ رہا تھا اب تو موت آئی، تو جب فرعون، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر کے اوپر اپنے عصا، ان کی ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی، کہا اس کو زور سے مارو، جب انہوں نے سمندر کے اوپر لاٹھی کو مارا تو اللہ رب العزت نے سمندر کو 2 ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑ کے تودوں کی طرح کھڑا کر دیا، اور بیچ میں کیا بنا دیا، راستہ بنا دیا، اب یہ جو راستہ تھا اس کے اندر سے سارے موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز بنی اسرائیل سارے نکل گئے، اب جب وہ نکل کے دوسرے دہانے پر پہنچے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ فرعونی بھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اب جیسے ہی سارے فرعون کے لوگ، آل فرعون اس سمندر میں انٹر ہو گئے، سارے جب آ گئے، اللہ نے اس سمندر کو حکم دیا کہ بند ہو جا، جیسے پہلا تھا ویسے ہو جا، تو وہ سمندر جو تھا وہ اپنی جگہ پر آ گیا، اور وہ سارے فرعونی جو تھے اندر ڈوب گئے، اور
یہ ڈوبنے کا منظر کون دیکھ رہا تھا؟ وہاں سے بنی اسرائیل کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں اس نعمت کو تو یاد کرو. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھی کہ تمہارے لیے سمندر ہم نے پہاڑ جیسا کھڑا کر دیا, تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمنوں کو کیا کر دیا؟ ڈبو دیا, غرق کر دیا. تو اللہ نے فرمایا یہ میری دوسری نعمت. اللہ نے بہت ساری نعمتیں کی, لیکن یہ بہت بڑے بڑے میجر جو تھی چیزیں, تو ان چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پر مینشن کیا ہے. چلے ریپیٹ کریں گے. اور جب فرق کیا, پھاڑ دیا ہم نے بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو, پھر انجے نجات دے دی نہ ہم نے تم کو, اور یعنی تم کو یعنی بنی اسرائیل کو, موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے بنی اسرائیل ان کو نجات دے دی. اور اغرقا غرق کر دیا نہ ہم نے آل فرعون کو, فرعونیوں کو, اور انتم تم سب تم سب نظرہ دیکھ رہے تھے, یعنی یہ منظر اپنے کھلی آنکھوں سے تم نے اس کا مشاہدہ کیا, تم نے اس کو دیکھا. چلیں اب ریپیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 51. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. آیت نمبر 51. اور از جب, اور جب, وَاعَدْنَا, وعدہ وعدہ لیا, نہ ہم نے وعدہ لیا ہم نے یا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے, اور جب وعدہ لیا نہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن, اربعہ کا مطلب ہوتا ہے 4, اور اینا لگنے سے وہ 40 کے اس میں آ جاتا ہے, تو 4 اربعہ 40 40. ٹھیک ہے, یاد رکھیں. اسی طرح سے سب کا وہ بنے گا, جہاں اینا یا اونا لگ جاتا ہے تو اس کے آگے ایک زیرو لگا دیتے ہیں. سلاسن 3, سلاسہ 3, سلاسینہ 30 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اربعہ 4, اربعینہ 40, سمانیہ 8, سمانینہ 80, تسعہ 9, تسعونہ یا تسعینہ 90. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ اونا یا اینا لگا دیتے ہیں تو اس کے آگے ایک زیرو بڑھ جاتا ہے. اربعہ کا مطلب ہوتا ہے 4, اربعہ کا مطلب ہوتا ہے 4, لیکن اینا لگنے سے وہ 40 ہو جاتا ہے. اور اس جب وعدہ لیا نہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن, راتوں کا, لیلہ رات کا, یعنی 40 رات کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. اب یاد رکھیں ہمارا جو اسلامی دن ہوتا ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے. جیسے ہم کبھی اپنے وہاں پر اگر کہنا ہو کہ وہ اتنے دن کے لیے گئے ہیں, یعنی وہ اتنے دن کے لیے ٹور پر گئے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دن کے لیے گئے ہیں نا. عربی کہتے ہیں وہ اتنی رات کے لیے گئے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے صرف رات کی بات ہے, اس میں دن انکلوڈ ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم کہیں وہ 3 دن کے لیے گئے ہیں تو کیا رات میں وہ واپس آ جاتے ہیں؟ نہیں نا, رات بھی اس میں انکلوڈ ہوتی ہے نا. اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ 40 راتوں کے لیے گئے ہیں تو اس میں دن بھی انکلوڈ ہوتے ہیں, کیونکہ اسلامک جو دن ہے مغرب سے شروع ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو رات سے وہ کیا جاتا ہے. 40 لیلتن, رات کے لیے. ثم اتخذتم, ثم پھر اتخذا, حمزہ خوا زال, اخذ کر لیا, بنا لیا. ثم پھر اتخذا, اخذ کر لیا, بنا لیا, تم سب نے. ثم پھر اتخذا, بنا لیا, تم سب نے. اب تم کون ہے یہاں پر؟ بنی اسرائیل. اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں. اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن, راتوں کا, اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ لام یا لام, لام یا لام. اور یہ گولتا کس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ فیمیل کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. 40 لیلتن, راتوں کا. ثم پھر اتخذا, بنا لیا, تم نے, یعنی اے بنی اسرائیل تم نے بنا لیا, العجلا, اجلا کہا جاتا ہے بچڑے کو. ٹھیک ہے, بچڑا, کاف, جو گائے کا بچہ ہوتا ہے بچڑا, اس کو کہا جاتا ہے کاف کو. جہاں جہاں اجلا آئے گا نا تو آپ ترجمہ کریں گے بچڑے کو معبود. ٹھیک ہے, بچڑے کو معبود لکھا ہوا نہیں ہے, تم نے بچڑے کو اخذ کر لیا یعنی تم نے بچڑے کو معبود اخذ کر لیا. تو آپ ترجمہ اجلا کی جگہ پورے اجلا کا صرف ترجمہ کیا ہے؟ بچڑا, لیکن آپ ترجمہ کرتے وقت بچڑے کو معبود ترجمہ کریں گے. اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن, راتوں کا. ثم پھر اتخذا, بنا لیا, تم سب نے, العجلا, بچڑے کو معبود. من بعدہ وانتم ظالمون, من سے, بعدی بعد, ہی اس کے بعد سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے, یہی کی جو ضمیر ہے
موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہی ہے. ہی میل کے لیے آتا ہے, ہی میل کے لیے آتا ہے نا. اگر یہاں پر فیمیل ورڈ ہوتا تو ہی کی جگہ کیا آتا, ہاں آ جاتا. ویری گڈ. جیسے ابھی ہم نے منہا پڑھا نفس کے لیے, تو ہاں فیمیل کے لیے آتا ہے, ہو یا ہی میل کے لیے آتا ہے. من سے بعدی بعد, ہی اس کے بعد سے, یعنی ان کے جانے کے بعد سے. وہ جب چلے گئے, ان کے جانے کے بعد تم نے کیا کیا, بچڑے کو معبود بنا لیا. اور انتم, تم سب, ظالمون, ظالم فائل پیٹرن پر ہے, ظالم فائل پیٹرن پر ہے. فائل یعنی کام کرنے والا, ظالم ظلم کرنے والا. اونا لگ گیا تو پلورل, ظلم کرنے والے. اور انتم, تم سب, ظالمون, ظلم کرنے والے تھے. تم نے کیا کیا, ظلم کیا. اور اس جب وعدہ لیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن راتوں کا. ثم پھر اتخذا بنا لیا تم سب نے العجل بچڑے کو معبود, من سے بعد ہی اس کے بعد سے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سے. اور انتم, تم سب, ظالمون, ظلم کرنے والے تھے. اب یہاں پر کیا ہوا تھا, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سمندر پھاڑا, ان کو بچا لیا, سارے فرعونیوں کو غرق کر دیا. اب بچ کے کہاں نکل آئے ہیں یہ, وادی سینا میں, جو ایک بڑی سی وادی ہے, ایک بڑا سا میدان ہے, اور اس میدان کا نام ہے وادی سینا. ٹھیک ہے. اب وہ جو میدان ہے, وہاں پر جب یہ لوگ آئے ہیں, وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. میدان ہے نا, کھلا میدان میں کچھ ہوتا ہے کیا, نہیں ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت اس میدان کے بارے میں اب بتا رہے ہیں کہ جب تم آ گئے, فرعونیوں سے نکل کر آ گئے, جب تک تم فرعون کے انڈر تھے تو تم ان کے رولز کے مطابق چلتے تھے, وہ جو حکم دیتے تھے وہ کرتے تھے, جیسا انہوں نے کہہ دیا وہ کرنا ہوتا تھا, کیونکہ تم تو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. اب اللہ نے تمہیں غلامی سے نکال کر باہر نکال دیا, تم کو آزاد کرا دیا فرعونیوں سے. اب جب کہ تم آزاد ہو چکے ہو, سارے کے سارے لاکھوں کی تعداد میں تم لوگ ہو, تو زندگی جینے کے لیے کچھ قانون تو چاہیے نا, کچھ رولز تو چاہیے, کچھ ریگولیشنز چاہیے. تو اللہ رب العزت نے شریعت دینے کے لیے, زندگی جینے کا طریقہ دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا لیا. کہا اے موسیٰ, آپ جو ہیں 30 دن کے لیے, 30 days کے لیے پہلے کہا تھا کہ 30 دن کے لیے آپ کوہ طور پر آ جائیں. تو ہم کیا کریں گے, آپ کو ایک بک دے دیں گے, اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے, کیونکہ پہلے تو آپ کے پاس کوئی قوانین کی ضرورت نہیں تھی, فرعون کے قانون سے چلتے تھے, اب شریعت کے قانون سے چلو گے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا تھا 30 دن کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, پہلی بات تو 30 دن, جس ڈیٹ, جو ڈیو ڈیٹ تھی اس سے بھی پہلے آ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. جو اللہ نے کہا کہ جیسے 30 تاریخ کو, 30 کو آنا, تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی 20 یا 10 کو نکل گئے, ہے نا. پھر یہ ہوا, پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اور ایکسٹینڈ کر دیا, کہا 10 دن اور بڑھا لو, 40 دن ہو گئے, 30 کی بجائے 40 ہو گئے. جب اتنا لمبا عرصہ بیچ میں ہو گیا, تو ایک وہاں پر ان کی قوم میں, بنی اسرائیل میں, پیچھے کی طرف ایک جادوگر تھا سامری نام کا, اس نے لوگوں کو بہکا دیا. موسیٰ علیہ السلام گئے, اب نہیں آنے والے, اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اپنا معبود خود بنانا پڑے گا. جو موسیٰ علیہ السلام جس کی خود پوجا کرتے ہیں, وہی میں معبود تم کو بنا کے دے دیتا ہوں. اب چونکہ دیکھیں وہ وہاں سے جب چلے تھے, اللہ نے راتوں رات کہا تھا نا نکل جاؤ, تو ایمرجنسی میں ہم کیا لیتے ہیں, اپنے ویلیوبلز لیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا لی ہوگی انہوں نے, اپنی جولریز لی ہوگی. پہلے تو ڈاکیومنٹیشن کا اتنا کوئی وہ نہیں تھا مسئلہ, تو انہوں نے سب اپنے زیورات لے لیے تھے. انہوں نے جب زیورات لیے تھے, وہ سارے زیورات ان کے اوپر اتنے بوجھ ہو رہے تھے کہ انہوں نے پھینک دیے تھے کونے میں, کہ بھائی اتنا وزن اٹھا کے کہاں تک ہم چلے جائیں. ان لوگوں نے اپنے زیورات پھینک دیے, سامری نے سب کو اٹھایا, سب کو پگھلایا, اس کو مولٹن وہ جو زیورات تھے اس سے ایک بچڑا بنا دیا, اور اس بچڑے کو اس طریقے سے بنایا. ایک ریزن اور آئے گا قرآن کریم میں, کہ وہاں سے جبریل علیہ السلام گزر رہے تھے, ان کے پیروں کی مٹی جو تھی اس کے منہ میں ڈال دی, جس کی وجہ سے وہ بچڑے کی جیسی آواز کرنے لگا. ٹھیک ہے. تو وہ خالی بچڑے کی جو آواز ہوتی ہے نا, کیسی ہوتی ہے بچڑے کی آواز, ہاں وہ جو ہوتی ہے, ہاں ابھی سب بتائیں گے, تو وہ آواز ویسی نکالنے لگا. تو اس نے کیا کہا, دیکھو تمہارا معبود ہے, یہ بولتا ہے, میں نے تو بے جان بنایا تھا, تمہارا معبود دیکھو بولنے لگا, تو تم کیا کرو, اس کی عبادت کرو. تو ان سب نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کا تھوڑا بھی ویٹ نہیں کیا, اور کیا کر دیا,
اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ نے فرمایا تم نے بہت بڑا ظلم کیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ کیسا ظلم؟ شرک کر دیا تم نے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ دوسرے بچڑے کو کیا کر دیا؟ خدا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اور ظلم کیا ہے؟ حق تلفیاں کرنا، حق تلفی کرنا نا، اللہ کا حق تھا کہ اس کی عبادت ہو، اللہ کا حق چھین کر تم نے بچڑے کو دے دیا، نعوذ باللہ۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ تم نے بہت بڑا ظلم کیا تھا جب تم نے بچڑے کو معبود بنایا تھا۔ یہ ابھی پیس اینڈ پارسل میں چھوٹی چھوٹی صرف جسٹ آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو ایسا سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ جو ہے پورے قرآن کا بلو پرنٹ ہے۔ سورہ بقرہ میں وہ ہر بات آ جائے گی جو پورے قرآن میں آنے والی ہے، اور اس کو پھر الیبریٹ کر کے اور زیادہ ڈیٹیل میں پورے قرآن میں ڈسکس کیا جائے گا۔ پہلے ہم کہتے ہیں نا سلیبس بنا لیتے ہیں، سینوپسس بنا لیتے ہیں، تو یہ سینوپسس سمجھنے اس کو کہ اس میں تھوڑا سا بتا دیا کہ یہ سبجیکٹ ہے ہمارا، پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ واٹ اٹ؟ تو یہاں انڈیکس ہے، تو دس از اے کائنڈ آف انڈیکس، اٹس اے کائنڈ آف جسٹ۔ تو یہاں پر سورہ بقرہ میں ہر چیز کو ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، باقی سب ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم آپ کو تھوڑا ہی بتا رہے ہیں، ڈیٹیل میں ہم جب آئے گا تب بتائیں گے۔ چلیں ہاں جی، ہاں نہیں نہیں، یہ میم بادی کا یہ جو میم ہے نا، اوپر جو میم لکھا ہوا یہ ریسیٹیشن رول ہے، یہ تجوید کا رول ہے، یہ گرامر کا رول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو اس کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، مم بعدی، ٹھیک ہے؟ من نہیں پڑھتے، مم پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ بہت ساری چیزیں اس کے اندر قرآن کریم میں وہ پڑھنے کے رول کے تعلق سے بھی ہے، تو یہاں پر ترجمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پڑھنے سے تعلق ہے۔ گاٹ اٹ؟ چل دیکھیں، اور اس جب وعدہ لیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن راتوں کا، ثم پھر اتخذا بنا دیا تم سب نے، یعنی بنی اسرائیل تم سب نے، العجلہ بچڑے کو، معبود، من سے بعد ہی اس کے بعد سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سے، اور انتم تم سب ظالمون ظلم کرنے والے تھے، تم سب نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا تھا، اللہ کی حق تلفی کر دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا تم ظالم تھے، اللہ کی حق تلفی کی تم نے، اللہ کا حق تھا کہ اس کی عبادت کی جائے، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا۔ اب اللہ بتا رہے میرا فیور دیکھو، پھر بھی میں نے تم پر احسان کیا، وہ احسان آیت نمبر 52 میں بتایا جا رہا ہے، ثم عفونا عنکم من بعدی، دیکھیں پھر سے آیا، میم کے اوپر نون آ رہا ہے، نون کے اوپر میم آ رہا ہے، تو یہ من بعدی ذالک لعلکم تشکرون، تو میں نے پھر سے ایک احسان کیا تم پر، ایک اور فیور میرا سنو، ثم پھر عفونا عنکم، عفو درگزر کر دیا، عفو درگزر کرنا، معاف کر دینا، روٹ لیٹر ہے اس کے عین فا واو، عفو درگزر کر دیا، معاف کر دیا نا ہم نے، ان سے کم تم سے، یعنی تم سے یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا، ثم پھر عفو درگزر کر دیا، معاف کر دیا، عفو درگزر ہم کہتے ہیں نا، عفو درگزر کر دیا نا ہم نے، ان سے کم تم سے، من بعد ذالکا من سے بعدی بعد، ذالکا اس کے بعد سے، اس واقعے کے بعد بھی ہم نے کیا کیا؟ تم پر اپنی عفو اور درگزر کو کیا کیا؟ عام کیا، اور تمہارے لیے وہ اس چیز کو معاف کر دیا، حالانکہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتا، لیکن اللہ نے تمہیں کتنی فیورز دیے کہ تمہارے لیے شرک تک کو معاف کر دیا، ثم پھر عفو درگزر کر دیا نا ہم نے، ان سے تم سے، من سے، یہ ان کیا ہے؟ حرف جر ہے، ان کے کیا کیا ترجمہ ہے؟ سے اور بارے میں، سے اور بارے میں، تو یہاں پر ان کا ترجمہ سے آ رہا ہے، ثم پھر عفو درگزر کر دیا، معاف کر دیا نا ہم نے، ان سے تم سے، یعنی اس گناہ کو بھی ہم نے معاف کر دیا، من سے بعدی بعد، ذالکا اس کے بعد سے، الٹا پورا کر دیں گے ترجمہ، من کیونکہ حرف جر ہے تو ذالکا کو پہلے پڑھیں، پھر بعد کو پڑھیں، پھر من کو پڑھیں، ذالکا یہ بعدی بعد، من سے یہ بات اس کے بعد سے، یعنی اس واقعے کے بعد سے، لعلکم تشکرون، لعل ہم نے پڑھا تھا، واٹ از لعل؟ شاید کے، تاکہ، شاید کے، تاکہ، پرہیپس، لعل تاکہ یا شاید کے، تم سب، تاکہ تم سب، تشکرونا یتان کا تا ہے، تا تم وانون سب، شکرا شکر کرو، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، ثم پھر عفو درگزر کر دیا نا ہم نے، عنکم تم سے، من سے بعدی بعد، ذالکا اس کے بعد سے، لعل تاکہ تم سب، تشکرونا تا تم وانون سب، شکرا شکر گزار ہو جاؤ، پھر درگزر کر دیا، معاف کر دیا ہم نے تم سے اس کے بعد سے، اس واقعے کے بعد سے،
تاکہ تم سب یا شاید کہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ. ٹھیک چائنا آپ کریں. آیت نمبر بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آیت نمبر 53. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اچھا آن لائن میں بھی جس کو نہیں سمجھ آ رہا ہو کوئی چیز تو آپ لوگ ہمیں پوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, I'll repeat it again for you all انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ رب العزت اور ایک فیور یاد دلا رہے ہیں, اور ایک اللہ کا کیا ہے احسان یاد دلا رہے ہیں. اور از جب آتینا موسی الکتاب, آتی عطا کی, حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہے آتا یا, حمزہ تا یا عطا کرنا دینا. اور از جب آتی عطا کی نا ہم نے, کس نے؟ اللہ رب العزت نے. ہاں, اور اس جب آتے عطا کی نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب خاص کتاب. کون سی کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ تورات اللہ رب العزت نے عطا کی. اور اس جب آتے عطا کی نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب خاص کتاب یعنی تورات, والفرقان اور الفرقان فرق کرنے والی چیز. اب فرق کرنے والی چیز میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. کتاب جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی فرقان ہے. کیسے؟ حق اور باطل میں ہر وہ چیز جو سچ اور جھوٹ کو فرق کر کے الگ کر کے دکھا دے اس کو کرائٹیرین فرقان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اور الفرقان, موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی دیے تھے تو جس سے حق اور باطل الگ ہو رہا تھا, وہ جادو جو تھا حق سے الگ ہو گیا تھا تو فرقان اس کو بھی کہا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا وہ سانپ بن گیا, اس کے ذریعے سے وہ جو نقلی سانپ تھے اور اصلی جو معجزہ تھا اس کے اندر فرق ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی فرقان ہے, موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ بھی فرقان ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کیا فرمایا, اور اس جب آتے عطا کیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب اور الفرقانہ فرقان. تو فرقان کو ہم فرقان ہی ترجمہ کرتے ہیں, فرق حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اب چاہے جو بھی چیز ہو, کتاب بھی معجزات بھی. لعلکم تہتدون, لعل شاید کے, تاکہ, کم تم سب, شاید کے یا تاکہ دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں, دونوں کریکٹ ہے. لعل تاکہ یا شاید کے, کم تم سب, تہتدون یا تان کا تا ہے, تا کا مطلب تم, اونا مطلب سب, تا تم, واؤن سب, ہا دال یا روٹ لیٹر ہے اس کے, ہا دال یا ڈراپ ہو گیا ہے, یا ڈراپ ہو گیا. ہدایا مطلب ہدایت, اور تا اس میں ایکسٹرا ہے, بیچ والا تا ایکسٹرا ہے, ہدایا ہدایت. تا تم واؤن سب ہدایا ہدایت پا جاؤ, تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے کیوں بلایا تھا 40 راتوں کے لیے, کہ ان کو کتاب دینی تھی, ان کو فرقان دینا تھا, تاکہ تمہارے لیے سیدھے راستے کھل جائیں, تاکہ تم حق اور باطل میں فرق کر سکو, تاکہ تم سچ اور جھوٹ کو پرکھ سکو. اسی لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا. یہ بھی ہمارا کیا ہے, احسان ہے. ٹھیک ہے, اور اس جب آتے عطا کیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ خاص کتاب یعنی تورات, والفرقانہ اور فرقان, لعلکم شاید کے یا تاکہ, تم سب, تہتدون تا تم, واؤن سب, ہدایا ہدایت پا جاؤ. اور جب عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات والفرقان اور فرقان فرق کرنے والا حق و باطل میں, تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ, تاکہ تم سب سیدھا ہدایت یافتہ ہو جاؤ. چلیے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 54. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور از جب, اور جب, قالا کہا, قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہے, واو کی جگہ الف نے لے لی ہے کیونکہ واو ویک لیٹر ہے. اور اس جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے, لیے, حرف جر کا لی ہے, لی یعنی لیے,
قوم قوم, ہی ان کی قوم سے, اپنے نیشن سے, لی لیے قوم قوم, ہی ان کی قوم سے, ہو کی ضمیر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. اور اس جب قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے, لی لیے قومی قوم, ہی ان کی قوم سے, اپنی قوم کے لیے, یعنی ان کی قوم کے لیے اپنی قوم سے, یا قومی انکم ظلمتم, یا اے, یا ایوہا, یا ایتوا, حرف ندا, یا یعنی اے, یا اے قوم قوم. اب زیر آ رہا ہے جو وہ میرے لیے آ رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا فتقونی فرہبونی, پھر مجھے سے تم سب ڈرو, پھر میرا ہی تقوی اختیار کرو. تو نون کے نیچے جو زیر آ رہا تھا وہ میرے لیے آ رہا تھا, اسی طرح میم کے نیچے جو زیر آ رہا ہے میرے لیے آ رہا ہے. تو کبھی کبھی صرف زیر انڈیکیٹ کرے گا میرے لیے, ٹھیک ہے. لی لیے قوم قوم, ہی اس کی قوم کے لیے, اپنی قوم کے لیے, نہیں اپنی قوم سے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, یا قومی, یا اے قوم قوم, زیر میری, اے میری قوم, انکم, انا بے شک, انا بے شک, تم سب, بے شک تم سب, ظلما ظلم کیا, تم سب نے ظلم کیا, تم سب نے, انفسکم, نفس کا پلورل ہے انفس, نفس کا مطلب ایک جان, انفس مطلب جانو, انفس جانو, تم سب کی جانوں پر. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم کے لیے اپنی قوم سے, یا قومی, یا اے قومی قوم, زیر میری, اے میری قوم, انکم بے شک تم نے, ظلما ظلم کیا ہے, تم نے, انفسکم تمہاری جانوں پر, باتخاذکم العجل, بی سے, اتخاذ اخذ کر کے, بنا کر, اتخاذ اخذ کر کے, بنا کر, حمزہ خا زال اس کے روٹ لیٹر ہے, بنا کر, تم سب نے بنا کر, العجلہ بچڑے کو معبود, بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کسی پر ظلم نہیں کیا, اپنی جان پر ظلم کیا. فتوبوا الی بارئکم, تو انہوں نے, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا, فتوبوا, پھر واو الف, تم سب پلورل کے لیے واو الف آ گیا, اونا اینا, واو الف واو پلورل کے لیے آتا ہے, پھر واو الف تم سب, تا واو با, توبہ کرو, پھر تم سب توبہ کرو, الا طرف, بارئکم, باری اللہ کا ایک نام ہے نا, الباری, الباری, باری کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا, ٹھیک ہے, الباری پیدا کرنے والا, تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف. پھر تم نے کیا کیا, تم نے ظلم کیا ہے, انفسکم تمہاری جانوں پر, باتخاذی اخذ کر کے, بنا کر, تم سب نے, العجلہ بچڑے کو معبود, پھر واولف تم سب, توبہ کرو, الا طرف, باری پیدا کرنے والے, تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف. یعنی دیکھیں یہاں پر لفظ استعمال کیا باری, اور کوئی لفظ استعمال نہیں کیا, اللہ نے استعمال کیا, اللہ کی طرف توبہ کرو, رب کی طرف توبہ کرو. اللہ نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ ان کی ذرا عقلیں کھلیں, ذرا وہ اپنی عقلوں سے سوچیں کہ پیدا کرنے والا ہمارا کوئی اور تھا, ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو بنا کر اس کو اپنا معبود بنا لیا. یعنی اتنا بھی کوئی عقل سے وہ ہو سکتا ہے کمتر کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے, اس کو خدا کہہ رہا ہے, اور جس نے اس کو پیدا کیا اس کو بھول جاتا ہے وہ. تو اللہ نے باری, پیدا کرنے والا تمہارا کوئی اور ہے, تم نے خود اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا اس کو پوجنا شروع کر دیا. پھر واولف تم سب توبہ کرو, الا طرف, باری پیدا کرنے والے, تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف, یعنی تمہارے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, پھر کیا حکم دیا, پہلا حکم کہ پہلے تو توبہ کرو, دوسرا حکم فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, پھر واولف تم سب, آف تالام, قتل کرو, انفسا جانو, نفس کا پلورل ہے, انفس جانو, تمہاری جانوں کو تم سب قتل کرو. یعنی پہلا کام توبہ کرو کیونکہ تم نے شرک کیا, دوسرا کام قتل کرو اپنے آپ کو. ذالکم خیر لکم, ذالکم یہ, خیرن بہتر ہے, خیر ہے, لالیکم تم سب کے لیے, یہی بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو. عند بارئکم, ذالکم یہ, خیرن بہتر ہے, لالیے حرف جر کا لا ہے, لالیکم تمہارے لیے, اندا نزدیک, پاس, باری پیدا کرنے والے, تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک, تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم سب قتل کرو اپنے آپ کو.
ذالکم یہ خیرن بہتر ہے، لالیکم تمہارے، اندہ نزدیک، باری پیدا کرنے والے، کم تمہارے، فتاب علیکم، پھر تابا علا، تابا الا، کیا فرق ہے؟ تابا علا، اللہ نے توبہ قبول کی، تابا الا، بندے نے توبہ کی، تو بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرے تو تابا الا، بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور تابا علا، اللہ بندے کے اوپر متوجہ ہوتا ہے تو تابا علا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے توبہ قبول کر لی، اس کا ترجمہ ہوگا، پھر تابا علا، ایک ساتھ ترجمہ کریں گے، اس نے توبہ قبول کر لی، تم سب کی، پھر تابا علا، توبہ قبول کر لی، تم سب کی، انا، بے شک، بے شک وہ، ہوا وہی، بے شک وہ ہوا وہی، التواب، توبہ قبول کرنے والا، شد کے ساتھ ہے، دیکھیں، بہت توبہ قبول کرنے والا، تشدید آ جائے تو اس کی انٹینسٹی بڑھ جائے گی، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے، یعنی بڑا توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب شروع سے دوبارہ دیکھیں، وَإِذْ قَالَ، اور اس جب قالا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لیے قوم ہی اس کی قوم کے لیے، ان کی قوم سے، اپنی قوم سے، یا قومی، یا اے قوم، زیر میری، اے میری قوم، انا، بے شک تم نے، ظلم کیا ہے، تم سب نے، انفسا، نفسو، جانو، تمہاری جانوں پر، باتخاذی، بی سے، اتخاذ، اخذ کر کے، بی کا ترجمہ کے بھی ہو سکتا ہے، اخذ کر کے، تم سب نے اخذ کر کے، تم سب نے بنا کر، العجلہ، بچڑے کو، معبود، پھر تم سب توبو، توبہ کرو، الا، طرف، باری، پیدا کرنے والے، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف، الا حرف جر ہے، اس لیے باری تم پہلے پڑھ لیں گے، تمہارے پیدا کرنے والے، الا، طرف، فقتلو، پھر تم سب، اقتل، قتل کرو، انفسکم، انفس، نفسو، جانو، تمہاری جانوں کو، ذالکم، یہ، خیرن، بہتر ہے، لالیکم، تمہارے لیے، اندہ، نزدیک، پاس، اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، نیئر، نزدیک، تمہارے، باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یہی بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم قتل کر دو، فتاب علیکم، پھر تابا علی، توبہ قبول کر لی، تم سب کی، انا، بے شک وہ ہوا وہی، التواب، خوب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا فلو میں دیکھ لیں بغیر گرامر کے، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کے لیے، اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا، تم سب نے، تمہاری جانوں پر، اخذ کر کے، تم سب نے اخذ کر کے، بنا کر، تم سب نے، بچڑے کو معبود، پھر تم سب توبہ کرو تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف، پھر تم سب قتل کرو تمہاری نفسوں کو، یہ بہتر ہے، خیر ہے، ذالکم، یہ خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، پھر توبہ قبول کر لی تمہاری، بے شک انہو، بے شک وہ ہوا وہ، التواب الرحیم، بہت توبہ کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ جب ان لوگوں نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، اور کون سا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ شرک کا ظلم کیا تھا، جس کو اللہ معاف نہیں کیا کرتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے وجہ سے کیا ہوا، اللہ نے ان کا اتنا بڑا سنگین جرم بھی کیا کر دیا، معاف کر دیا، لیکن اس کا کمپنسیشن رکھا، یعنی معافی تو ہے لیکن تلافی بھی کرنی پڑے گی، تم نے معافی تو مانگ لی، اب تلافی کس طرح کرو، اپنی جانوں کو قتل کر کے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر 12 قبیلے تھے، ہے نا، 12 قبیلے تھے نا یہ لوگ، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو وہ ان کی پوری نسلیں تو 12 قبیلے تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم کو قتل کرنا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ جو جس قبیلے کا ہے، قبیلے میں سے ہر کسی نے عبادت نہیں کی تھی بچڑے کی، کچھ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، کچھ لوگ جو تھے جنہوں نے سامری کی باتوں میں آ کر عبادت کرنا شروع کر دی تھی بچڑے کی، تو کہا گیا ہر شخص اپنے قبیلے کے اس شخص کو مارے گا جس نے اس بچڑے کی عبادت کی ہے، یعنی نہیں عبادت کرنے والے عبادت کرنے والوں کو قتل کریں گے۔ اب یہ اسی لیے کیا تاکہ الگ الگ قبیلے سے کرواتے تو آپس میں خونریزی ہو جاتی، سیم قبیلے سے کروایا تاکہ کیا ہو جائے، خون زیادہ نہ بہائے جائے، بس جس نے گناہ کیا ہے اسی کو سزا مل جائے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے جب معاف کرنا تھا تو ایسے بھی معاف کر دیتے، لیکن قتل کیوں کروایا؟
یہ اس لیے کروایا کیونکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ جب چاہے جس کو چاہے کھڑا کر دو، اس کے برابر بنا دو، اس کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دو. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ تو پھر بھی تمہارے رب نے معاف کر دیا تمہاری جانوں کو چھوڑ کر. یعنی قتل ہوئے تو ایک طریقے سے تم یہاں پر معافی ملی، وہاں تو راحتیں ہیں، ویسے بھی کون سا یہاں پر دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. لیکن اگر وہاں کی ہلاکت ہو گئی تو پھر تو تم گئے. تو اللہ نے کہا یہاں ہلاک ہو جاؤ تو وہاں کچھ نہیں پکڑ ہونی. تو اللہ نے یہاں پر ان کو قتل کروایا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی. اور اس جتنا سنگین، جتنا گریو یا آفنس تھا، اتنی گریو اس کی پنشمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں اب ریپیٹ کریں گے. ہاں جی، 2 لوگ کر لیں گے، بہت طویل ہے نا آیا. چلیں ٹھیک ہے، کر لیجیے، ریپیٹ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 55. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اب ایسا ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں گئے تھے، 70 لوگوں کو ساتھ میں لے کر گئے تھے. اور پھر ایسا کرتے ہیں نا کہ تم تھوڑی دیر یہاں رکو، میں بات کر کے آتا ہوں اللہ سے. تو انہوں نے ان کو پیچھے کھڑا کر دیا 70 لوگوں کو، اور موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اللہ سے لے کر آ گئے. اب جب لے کر ریٹرن ہو رہے تھے ان کے سامنے یہ 70 لوگوں کے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری بات مان ہی نہیں سکتے کہ وہ اللہ نے دی ہے تم جب تک کہ ہمیں اللہ کو نہیں دکھاؤ گے. اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. وہ 70 لوگ جو تھے انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بہت بیسٹ جو لوگ تھے نا ان میں سے، بنی اسرائیل میں سے 70 بہت بیسٹ، بہت اہم، بہت مخلص لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا. لیکن وہ مخلص بھی ایسے ہی تھے، یعنی کہ وہاں جا کر انہوں نے بھی کیا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں مان سکتے کہ آپ جو ہے اللہ سے لے کر آئے ہیں کتاب، ہم کو تو دیکھنا ہے اللہ کو اپنی آنکھوں سے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ وہیں کے وہیں ان کے اوپر بجلی گری زور کی چنگاڑ سے، یہ سارے کے سارے مر گئے. لیکن مرتے وقت ایسے نہیں مرے کہ سارے مر گئے ایک ساتھ، ایک ایک کر کے مرے. ایک مر رہا تھا دوسرا دیکھ رہا تھا، دوسرا مر رہا تھا تیسرا دیکھ رہا، مطلب باقی سب دیکھ رہے تھے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، میں تو سلیکٹ کر کے 70 اچھے لوگوں کو لے کر آیا تھا، یہ بھی مر جائیں گے تو میں اپنی قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا کہ ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں جن کو تم نے کیا ختم کر کے آ گئے ہو، تو میں ان کے سامنے جواب دہی کے لیے کیا کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کیا. اور زندہ بھی کیسے کیا؟ ایک ایک کر کے، کہ ایک ایک زندہ ہوتا جائے اور دوسرا دیکھتے جائے کہ ہم نے کیسے تم کو موت کے بعد زندگی دی. یعنی یہ بھی ہمارا کیا ہے، ایک قسم کا احسان ہے تم پر، یہ ہمارا فیور ہے. تو اسی فیور کی بات یہاں پر اللہ رب العزت یاد دلا رہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس جب، قل کہا تم سب نے، اور اس جب، قل روٹ لیٹر کیا ہوں گے اس کے؟ قاف واو لام، قاف واو لام. اور اس جب، قل کہا تم سب نے، یا اے موسیٰ علیہ السلام. اور جب کہا تم سب نے، یہ وہی 70 لوگ ہیں جنہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، لم یعنی نہیں، لا یعنی نہیں، لیکن لن یعنی ہرگز نہیں، will never. اور لن ہمیشہ فیوچر کا ترجمہ دیتا ہے، یعنی کہ مستقبل کا. اور اس جب، قل کہا تم سب نے، یا اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنو، نون یتان کا نون ہے، نون یعنی ہم، ہرگز نہیں، نون ہم، حمزہ میم نون، امنا ایمان لائیں گے، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا، لا حرف جر ہے، لا لیے، کا تیرے لیے، آپ کے لیے. اور اس جب، قل کہا تم سب نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نون ہم، امنا ایمان لائیں گے، لا لیے، کا آپ کے لیے، حتیٰ کا مطلب یہاں تک کے، اردو میں بھی حتیٰ ورڈ یوز کرتے ہیں نا، حتیٰ یہاں تک کے، نر اللہ جہرتن، نون حرف نون یتان کا نون ہے، نون یعنی ہم، را حمزہ یا، اس کے روٹ لیٹر ہیں را حمزہ یا، حمزہ یہاں سے غائب ہو گیا کیونکہ الف کو جو ہے ویک لیٹر ہے نا، را حمزہ یا، تو حمزہ یہاں سے غائب ہو گیا، را اور یا بچا. را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، حتیٰ یہاں تک کہ نون ہم، را دیکھ لیں، اللہ کو، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن کھلم کھلا. جہر
ہم پڑھتے ہیں نا جب نمازوں میں جو امام صاحب وہ کرتے ہیں جہری اور سری رکعتیں ہوتی ہیں، سری رکعتوں میں مولانا جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، امام جو ہوتے ہیں سورہ فاتحہ اور وہ آواز اس کو پس رکھتے ہیں، زور سے نہیں پڑھتے. جہر میں کیا کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. تو ظاہر کرنا کھلم کھلا، ٹھیک ہے، جہرا کھلم کھلا، کھلی آنکھوں سے. کب ایمان لائیں گے ہم، جب اللہ کو دیکھیں گے. یہ انہوں نے مطالبہ کیا. وَإِذْ قُلْتُمْ اور اس جب کل کہا تم سب نے، یا اے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نون ہم امنا ایمان لائیں گے، لا لیے کا آپ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نون ہم رآ دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتن کھلم کھلا یعنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا لے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر اخذ کر لیا، پکڑ لیا. اب دیکھیں تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، یہ وہی 4 تا میں سے تا ہے. ہاں وہ عورت. اب یہ وہ عورت کون ہے، سائقہ. سائقہ تو گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے، یہ فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے گولتا یہ جو تا کے اوپر سکون آ رہا ہے فیمیل کے لیے آ رہا ہے. پھر اخذت اس نے پکڑ لیا، تم سب کو. اس نے کس نے، السائقہ، سائقہ نے پکڑ لیا، کڑک نے پکڑ لیا. پھر اخذا پکڑ لیا، تم سب کو، السائقہ کڑک نے. سوائق ہم نے دیکھے پڑھا تھا پلورل فارم میں، کہاں پڑھا تھا سوائق، سوائق حذر الموت ہے نا، وہاں پر بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں. تو سائقہ کا پلورل ہے سوائق، ٹھیک ہے. پھر اخذت تا کے اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ سائقہ جو ہے فیمیل ورڈ ہے. پھر اخذت پکڑ لیا، تم سب کو، السائقہ بجلی کی کڑک نے، اور انتم تم سب، تنظرونا سیم آیا ہے نا، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور انتم تم سب، تنظرونا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واؤنون یعنی سب، نظرا دیکھ رہے تھے. اور کیا ترجمے نظرا کے، مہلت دینا، انتظار کرنا، نظرا دیکھنا. گڈ، ٹھیک ہے. اور اس جب کل کہا تم سب نے، یا اے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نون ہم امنا ایمان لائیں گے، لا لیے کا آپ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نون ہم رآ دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتن کھلم کھلا. پھر اخذت پکڑ لیا، تم سب کو، السائقہ بجلی کی کڑک نے، اور انتم تم سب، تنظرونا تا تم وانون سب نظرہ دیکھ رہے تھے. اور جب کہا تم سب نے، اے موسیٰ، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ کے لیے، تمہارے لیے، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم کھلا ظاہری طور پر. پھر پکڑ لیا تم سب کو بجلی کی کڑک نے، اور تم سب تو دیکھ رہے تھے، یعنی اپنی کھلی آنکھوں سے تم نے ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 56. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ثم پھر، بعثا کا مطلب ہوتا ہے بعثت کرنا، بھیجنا، یا موت کے بعد اٹھانے کا بھی ترجمہ ہوتا ہے. اٹھانے کا بھی ترجمہ ہوتا ہے بعثا میں، بھیجنے کا بھی ترجمہ ہوتا ہے. تو دونوں یاد رکھیں، بعثا بھیجنا، بعثا اٹھانا. ٹھیک ہے. ثم پھر، بعثا اٹھایا، نہ ہم نے، تم سب کو، پھر بعثا اٹھایا، نہ ہم نے، تم سب کو، من سے، بعدی بات سے، بات کس کے بعد سے، موتکم موت یعنی موت، تمہاری موت، اور من حرف جر ہے اس لیے پہلے آگے والا پڑھ لیں گے، موت، تمہاری موت، بعدی بعد، من سے تمہاری موت کے بعد سے. پورا الٹا پڑھ رہے ہیں ہم چاروں ورڈ کو، تم کو پہلے، پھر موت کو، پھر بعد کو، پھر من کو. تمہاری موت، بعد من سے تمہاری موت کے بعد سے تم کو کیا کر دیا، اٹھا دیا. ثم پھر، بعثا اٹھا دیا، نہ ہم نے، تم کو، من سے بعدی بعد، موتکم تمہاری موت کے بعد سے، لعلہ تاکہ، شاید کہ، تم سب، تم یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، وانون سب، شکرا شکر گزار ہو جاؤ، تم سب شکر کرو. پھر اٹھا دیا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد سے، تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ، اللہ کے مشکور بندے بن جاؤ. یعنی اللہ نے پھر سے اپنا فیور یاد دلایا کہ جب تم سرکشی کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم کو اللہ کو کھلم کھلا دیکھنا ہے، تو اللہ نے عتاب اور عذاب کے طور پر کیا کیا، تمہیں بجلی کی کڑک نے تم کو فوت کر دیا، تمہیں موت دے دی. لیکن اللہ کا احسان دیکھو کہ موت کے بعد باقاعدہ واقعی طور پر موت ہوئی تھی. یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ سو گئے تھے، پورا باقاعدہ موت ہو گئی ان کی.
پھر اللہ نے موت کے بعد ان کو دوبارہ سے اٹھایا. تو ایک طریقے سے ان کے لیے کیا ہو گیا, باسی بعد الموت کا بھی کیا ہو گیا, ایک ایگزامپل مل گیا ان کو, ایک پروف مل گیا کہ موت کے بعد یقیناً ہمیں اٹھنا ہے. پھر اٹھایا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد سے تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور زوئیں لام لام ذل سایہ, ٹھیک ہے, سایہ شیڈو, ٹھیک ہے, ذل ہم نے پہلے پڑھا ہے, ظلمت اندھیرا, اندھیرے سے کیا ہوتا ہے, سائے ہوتے ہیں نا, اندھیرے سے روشنی ہوتی ہے, اچھا چلے, اندھیرے سے سائے ہوتے ہیں. تو وا اور ذل سایہ کیا نہ ہم نے, وا اور زوئیں لام لام ذل یعنی سایہ کر دیا نہ ہم نے, علا پر کم تم پر, الغمام غمام کہا جاتا ہے بادل کو, ٹھیک ہے, غمام بادل کو کہا جاتا ہے. وا اور ذل سایہ کیا نہ ہم نے, علا پر کم تم پر, الغمام بادلوں کا. اب یہ کہاں آ گئے تھے, وہاں سے نجات پا کر فرعونیوں سے وادی سینا میں آئے تھے نا. وادی سینا کیا ہے, ایک کھلا میدان ہے, تو نہ یہاں پر کھانے کو ہے, نہ یہاں پر پینے کو ہے, نہ یہاں پر گھر ہے, نہ یہاں پر چھت ہے, کھلا آسمان ہے, وہاں سے دھوپ آ رہی ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت وہ کھانے پینے رہنے کا انتظام کر رہے ہیں. کیسے, معجزات کے طور پر. اللہ نے کیا کیا, ان کو نیچرل چھت دے دی. کیسی, غمام بادلوں کی چھت دے دی. اور وہ بادل کیسا تھا, اتنا بڑا بادل تھا کہ یہ 5-6 لاکھ لوگ جہاں چلتے تھے, یہ بادل جو تھا ان کے اوپر چلتا تھا. یعنی پیچھے آگے دھوپ اور ان کے اوپر سایہ. کتنا زبردست اللہ نے انتظام کیا تھا, نیچرل ان کو چھت دے دی, گھر مل گیا. اور ذل سایہ کیا, زوئیں لام لام سایہ کیا نہ ہم نے, علا پر تم پر, الغمامہ بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا اور انزلا نون زا لام نزل اتارا نازل کیا, اور انزلا نازل کیا نہ ہم نے, اور نازل کیا ہم نے, اتارا ہم نے, علا حرف جر ہے, علا پر تم سب پر, المن والسلوى من اور سلوا. من اور سلوا کا ترجمہ نہیں کریں گے, یہ من اور سلوا چیزوں کے نام ہے. من کہا جاتا ہے میٹھی چیز کو. میٹھی چیز کیسی تھی, ہوتی تھی یہ کہ جیسے ڈیو ڈراپس کیسے ہوتے ہیں نا, شبنم کے قطرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ صبح ہوتی ہے, فجر ہوتی ہے, اس کے بعد پھولوں کے اوپر کیسے پانی کے ڈراپس ہوتے ہیں, ہاں, دیٹ از کالڈ شبنم, ڈیو ڈراپ. تو وہ جو ہوتے تھے آسمان سے برستے تھے, اور جب وہ نیچے گرتے تھے تو وہ ہوا سے جب سوکھ جاتے تھے تو یہ اپنے برتنوں میں کلیکٹ کر لیتے تھے, میٹھا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور سلوا ایک قسم کا پرندہ ہوتا تھا بٹیر کی طرح سے, اور وہ کیا کرتے تھے, اس کو بھون کر کھا لیتے تھے. کیا کیا اللہ رب العزت نے, کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین دونوں کا انتظام کر دیا. یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں نا اپنے لیے. ایک کاربوہائیڈریٹ چاہیے تاکہ ہمیں انسٹنٹ انرجی ملتی رہ گئے, پروٹین سٹورڈ انرجی کے لیے کہ وہ سٹور ہوتی رہے انرجی, تو پروٹین سٹور ہو جاتا ہے جس سے ہماری مسلز وغیرہ بنتی ہے. اور جو کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, وہ جو میٹھے سے جو ہمیں ملتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, فوراً ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے نا. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں, جب زیادہ وہ چکر وغیرہ آتے ہیں, کیا کہتے ہیں, شکر کھا لو, کیونکہ جلدی سے تمہیں انرجی مل جائے گی. گلوکوز کھاتے ہیں ہم, گلوکوز پاؤڈرز وغیرہ کھاتے ہیں, تو کیوں کرتے ہیں, وہ جلدی سے انسٹنٹ انرجی مل جائے. تو اللہ نے انرجی کا انتظام کر دیا, کاربوہائیڈریٹ پروٹین دونوں دے دیا. اللہ اکبر, یہ اللہ نے دوسرا احسان کیا کہ چھت مل گئی, سر پہ چھپانے کے لیے کھانا مل گیا فری میں, کہاں سے, جنت سے آ رہا ہے, الحمدللہ. لیکن انہوں نے ناشکری کی اس کی بھی. اور انزلہ نازل کیا, اتار دیا, نہ ہم نے, علا پر تم پر, المنا من, والسلوى اور سلوا یعنی وہ میٹھا اور وہ پرندہ. تو اب اس کا ترجمہ نہیں کرے, من اور سلوا کو من سلوا ہی کہیں. من و کوئل اس کو کہا جاتا ہے. کلو, پھر اللہ نے حکم دیا, یہاں پر حکم ہے, واو الف تم سب, کلو کھاؤ. کلا ہم نے پڑھا تھا, یاد کریں, کلا, ہاں, آدم علیہ السلام اما ہوا کو کیا کہا تھا اللہ نے, کلا تم دونوں کھاؤ, کل ایک کھاؤ, کلا تم دونوں کھاؤ, کلو تم سب کھاؤ, واو الف تم سب, کل کھاؤ, من سے, طیبات, طیبات طیبتن کا پلورل ہے, آتن آتن لگ کے
طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، من سے طیبات پاکیزہ میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، طیب چیزوں میں سے، ماں جو، ماں کے 3 ترجمے ہیں، جو نہیں کیا، لیکن یہاں پر جو کا ترجمہ ہے، ماں جو رزقا رزق دیا، نہ ہم نے کم تم کو رزق دیا ہے ہم نے تم کو، جو پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ اللہ نے من اور سلوہ جیسا پاکیزہ رزق دیا، حکم دیا کہ تم سب کھاؤ، واو الف، تم سب کلو کھاؤ، حمزہ کاف لام اس کے روٹ لیٹر ہے، اکلا کھاؤ، واو الف تم سب، من سے طیبات پاکیزہ، ماں جو رزق کا رزق دیا ہے نا ہم نے کم تم سب کو، وما ظلمونا، و اور ماں، یہاں پر ماں کا ترجمہ نہیں میں جا رہا ہے، و اور ماں نہیں، ظلمو، واو دیکھیں صرف واو آ رہا ہے، سب، ان سب نے، و اور ماں نہیں، واو ان سب نے، ظلما ظلم کیا، نہ ہم پر، اور نہیں ان سب نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن، و اور لیکن، لیکن، اور نہیں ظلم کیا ان سب نے ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو، واو الف وہ سب، کانا تھے، وہ سب تھے، ہے تھے ہونا، تینوں ترجمے ہوتے ہیں، یہاں پر تھے کا ترجمہ ہوتا ہے، اور واو الف وہ سب، کانا تھے، انفسہم، نفس کا پلورل ہے، انفس جانو، نفس جان، انفس جانو، ہم ان کی جانوں پر وہ سب تھے، یظلمونا، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واؤن سب، ظلما ظلم کرتے تھے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اللہ پر ظلم نہیں کر رہے تھے، کلو، واو الف وہ سب، ان سب کو حکم اللہ نے دیا، واو الف تم سب، کلا کھاؤ، من سے طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزق کا رزق دیا ہے نا ہم نے تم کو، اور ماں نہیں، ظلما ظلم کیا، واو ان سب نے، نا ہم پر، اور لیکن، لیکن، واو الف وہ سب، کانا تھے، انفسا نفسو جانو، ہم ان کی جانوں پر، یظلمونا یا وہ، واؤن سب، ظلما ظلم کرتے تھے، وزللنا، اور زللا سایہ کیا، نا ہم نے، علا پر، کم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، اور انزلہ نازل کیا، نا ہم نے، علا پر، کم تم سب پر، المنا والسلوى، من، اور السلوى، من اور سلوى، کلو اور حکم دیا اللہ نے، واو الف تم سب، اکلا کھاؤ، من سے طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزق کا رزق دیا ہے نا ہم نے تم کو، وما، اور ماں نہیں، ظلما ظلم کیا، واو ان سب نے، نا ہم پر، اور لیکن، لیکن، واو الف وہ سب، کانا تھے، انفسا جانو، نفسو، ہم ان کی نفسوں پر، اپنی جانوں پر، یظلمونا یا وہ، واو ان سب، ظلما ظلم کرتے تھے، تو اللہ نے چھت اور کھانے کا انتظام کر دیا، پھر بھی انہوں نے ناشکری کی، تو اللہ نے کیا کیا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اپنی جان پر ظلم کیا، اچھا پاکیزہ رزق دے رہے تھے، بغیر محنت کے چھت مل رہی تھی، بغیر محنت کے کھانا مل رہا تھا، لیکن ان کو وہ بھی راس نہیں آیا، تو اللہ نے کہا ہم پر تھوڑی ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اب محنت کرو، مشقت کرو، کھاؤ، وہ آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ، اور حکم دیا کہ تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو، اور نہیں ان سب نے ظلم کیا ہم پر، اور لیکن وہ سب تھے ان کی جانوں، اپنی جانوں پر وہ سب ظلم کرتے تھے، یہ جو بات ہے نا، یہ وما ظلمونا، یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے، اور یہ ہر امت کے لیے ہے، ہر وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، کیونکہ اللہ کی فرما برداری بندے کے اپنے حق میں ہوتی ہے، اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیتا جس سے اس کو نقصان ہو، ٹھیک ہے، تو جو بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ کیا کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، چلیں ریپیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکو نمبر 6، آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل، یا اے بنی بیٹو اسرائیل، یعقوب کے بیٹو، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علا پر، کم تم سب پر، وانی اور یہ کہ نہیں میں نے، فضلا فضیلت دی تو میں نے، کم تم سب کو، علی العالمین تمام جہاں کے لوگوں پر، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہاں کے لوگوں پر، آیت نمبر 48، واتقوا، اور والف تم سب اتقو ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں تجزی وہ جزا دے گی، بدلہ دے گی، کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کو، شیئن کچھ بھی، ولا، اور لا نہیں، یا وہ، قبلہ قبول، پیش زبر
کیا جائے گا، نہیں وہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش، و اور لا نہیں یا وہ اخذا اخذ کیا جائے گا، منہا اس سے لیا جائے گا اس سے عدلن کوئی بدلہ کوئی کمپنسیشن، ولا و اور لا نہیں ہم وہ سب ینصرونا وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ اور ڈرو اس دن سے نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی، اور نہ ہی وہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی سفارش انٹرسیشن، اور نہ ہی وہ اخذ کیا جائے گا لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور اس جب نجائی نجات دے دینا ہم نے کم تم سب کو، من آل فرعون فرعونیوں سے، آل فرعون سے فرعون کے فالوورز سے، یسومونکم وہ سب پہنچا رہے تھے تم کو برا عذاب، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ سب ذبح قتل کر رہے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، یستحیون وہ حیات یعنی زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاؤن آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب سے، عظیم بڑی، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب نجات دے دی ہم نے تم کو آل فرعون فرعونیوں سے، وہ سب پہنچا رہے تھے تم کو برا عذاب، وہ سب قتل کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ سب زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ آیت نمبر 50، وَإِذْ فَرَقْنَا اور اس جب فرقہ پھاڑ دیا نا ہم نے، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَا پھر انجائی نجات دے دی نا ہم نے کم تم کو، اور اگرقا غرق کر دیا ڈبا دیا نا ہم نے، آل فرعون فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ اور انتم تم سب تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دے دی ہم نے تم کو، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو فرعونیوں کو، اور تم سب دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 51، وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب وعدہ لیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، اربعین 40 لیلتن راتوں کا، ثم پھر اتخذا بنا لیا تم سب نے، العجلہ بچڑے کو، معبود من سے بعد ہی اس کے بعد سے، اور انتم تم سب ظالمون ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم سب نے بنا لیا بچڑے کو معبود ان کے جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سے، اور تم سب ظلم کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 52، ثم عفونا پھر عفو درگزر کر دیا نا ہم نے، عنکم تم سے، من سے بعد ذالکا اس کے بعد سے، اس واقعے کے بعد سے، لعلکم تاکہ تم سب تشکرون تم سب شکر گزار ہو جاؤ، پھر درگزر کر دیا ہم نے تم سے اس کے بعد سے، تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ۔ 53، وَإِذْ آتَيْنَا اور اس جب عطا کیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ کتاب، والفرقان اور فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، لعلکم تاکہ تم سب تہتدون تم وانو سب ہدایت پا جاؤ۔ اور جب عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب خاص کتاب یعنی تورات اور فرقان، تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ۔ آیت نمبر 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور اس جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لیے قومی قوم ہی ان کی قوم کے لیے اپنی قوم سے، یا قومی یا اے قوم زیر میری، اے میری قوم، انا بے شک تم سب، ظلم کیا ہے تم سب نے، انفسکم تمہاری نفسوں تمہاری جانوں پر، باتخاذکم العجلہ بی سے اتخاذ اخذ کر کے تم سب نے، العجلہ بچڑے کو معبود بنا کر تم سب نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فتوبو پھر تم سب توبہ کرو الا طرف واری پیدا کرنے والے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا پھر تم سب قتل کرو، انفسکم تمہاری نفسوں کا، ذالکم یہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اندا طرف نزدیک، باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتاب علی پھر توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری یعنی اللہ نے توبہ قبول کر لی تمہاری، انہو بے شک وہ ہوا وہ التواب بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے تمہاری جانوں پر، بنا کر تم سب نے بچڑے کو معبود، پھر تم سب توبہ کرو تمہارے پیدا کرنے والی کی طرف، پھر تم سب قتل کرو تمہاری نفسوں کو، اس یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک، پھر توبہ قبول کر لی تمہاری، بے شک وہ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ اور اس جب کل کہا تم سب نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمنون ہم امنا ایمان لائیں گے، لکا تمہارے لیے آپ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نون ہم راہ دیکھ لے، اللہ کو، جہرتن کلم کھلا، پھر اخذت پکڑ لیا تم سب کو، الصاعقہ ایک بجلی کی کڑک نے، اور تم سب تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے۔ اور جب کہا تم نے اور جب کہا تم سب نے، اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تمہارے لیے، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کلم کھلا، یعنی ظاہری طور پر، پھر پکڑ لیا تم سب کو ایک چنگاڑ نے، پھر بجلی کی کڑک نے، اور تم سب تو دیکھ رہے تھے۔
آیت نمبر 56 ثم پھر باسا بھیجا اٹھایا نہ ہم نے کم تم سب کو پھر اٹھا دیا ہم نے کم تم سب کو من سے بعدی بعد موتی موت کم تمہاری موت کے بعد سے اللہ تاکہ کم تم سب تشکرون آتا تم وانون سب شکر گزار ہو جاؤ پھر اٹھا دیا ہم نے تم سب کو تمہاری موت کے بعد سے تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ آیت نمبر 57 وَذَلَّلْنَا اور ذللا سایہ کیا نہ ہم نے علا پر کم تم سب پر الغمامہ بادلوں کا اور انزلہ نازل کیا نہ ہم نے علا پر کم تم سب پر المنا من والسلوى اور سلوى کلو اور حکم دیا واولف تم سب کلو کھاؤ من سے تو یہ باتیں پاکیزہ چیزوں میں سے ماں جو رزق کا رزق دیا ہے نہ ہم نے کم تم کو وما اور ماں نہیں ظلمہ ظلم کیا ان سب نے نہ ہم پر اور لیکن کانو واولف سب کانا تھے انفسا نفسوں پر انہی کی نفسوں پر اپنی ہی جانوں پر یظلمون وہ سب ظلم کرتے تھے اور سایہ کیا ہم نے تم سب پر بادلوں کو نازل کیا ہم نے تم سب پر من اور سلوا اتارا ہم نے تم سب پر من اور سلوا اور حکم دیا کہ تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے تم کو اور نہیں ان سب نے ظلم کیا ہم پر اور لیکن وہ سب اپنی ہی انہی کی جانوں پر وہ سب ظلم کرتے تھے الحمدللہ آیت نمبر 57 تک مکمل ہو گیا بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا جزاكم الله خيرا